الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم شروعات کریں گے تلاوت قرآن سے، تو میں دعوت دوں گا زرار بھائی کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر زرار بھائی۔ تو سب کو میں واپس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہماری یہ یوتھ میٹ اپ کی چوتھی نشست میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ زرار بھائی نے جو تلاوت قرآن کری وہ سورہ العمران کی آیت نمبر 103، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے تو اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، پھر تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، اور تم تھے آگ کے گھڑے کے کنارے پر، بس اللہ نے بچا لیا تمہیں اس سے۔ اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ آج کا جو ہمارا ٹائمز ہے، آج کا جو وقت ہے، اس دور کا، اس میں جو امت مسلمہ ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس میں اور ایک بہت بڑی تشدد کے دوسرے اینڈ پر ہے، اور اس ٹائم پر یوتھ ہوتے ہوئے ایک بہت ہی آپ کنفلکٹڈ اسٹیٹ پر ہوتے ہو، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکشن کیا لیا جائے آگے۔ دعائیں کر سکتے ہیں، آواز اٹھائی جا سکتی ہے، مالی مدد کی جا سکتی ہے، پر اس سے بھی آئی اسپیک فار ایوری ون کہ اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو ایز یوتھ ہمیں ایک روڈ میپ چاہیے، کیا ہم کر سکتے ہیں اس کرنٹ پور سچویشن جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس پر ہمارے جو ساتھ قرآن کی تلاوت کری ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تو بنیاد کس چیز کو بنانی ہے ہمیں؟ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو۔ اس کو ہم اگر بنیاد بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے ختم کروا دیں گے۔ اسی بنیاد پر ہمارا انیشیٹو ہے کہ ہم یوتھ کو اکٹھے کریں اور اللہ کے کلمے پہ، اللہ کی کتاب پر ہم اکٹھے ہو کر اس بنیاد پر ہم یہ پرابلمز جتنی بھی ہیں معاشرے میں جس طرح کی آتی ہیں، آج کل ہم نے انفارچونیٹلی نیشنلزم ہو گیا، انڈیویجولزم یا پریگمیٹزم ہو گیا، اس طرح کے ازمس کو ہم نے زیادہ پرائیورٹی دے دی اللہ کی کتاب کے اوپر سے، اور اسی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی اس نشست کا، وہ اتحاد امت اور نوجوانوں کا کردار۔ اس پر آج ڈاکٹر انوار علی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر انوار علی صاحب یوتھ میٹ اپ کی پہلی نشست بھی آئے تھے، انہوں نے اس پر رول آف چیلنجز فیسڈ بائی یوتھ پر گفتگو کری تھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک رول آف یوتھ ان دا یونٹی آف دا مسلم امہ پر گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر انوار علی کا میں بریف سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ڈاکٹر انوار علی PhD ان مولیکولر میڈیسن کیا ہوا ہے، اور کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، اور تنظیم اسلامی میں امیر حلقہ ہیں۔ تو ڈاکٹر انوار علی، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور رول آف یوتھ ان دا یونٹی آف دا مسلم امہ پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔
موضوع آپ کے سامنے آ گیا. اس موضوع کے ویسے تو بہت سارے حصے ہو سکتے تھے، البتہ میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کے 2 حصے کیے ہیں. ایک حصہ بڑا سادہ سا ہے، سمپل سا ہے کہ وائی یوتھ، کیوں نوجوان ہی، کیوں ہمیں نوجوان ہی کو ایڈریس کیوں کرنا ہے. اور دوسرا حصہ اوبویسلی جو مین ٹاپک رہے گا انشاءاللہ کہ اتحاد امت، اس کے اندر پھر انشاءاللہ مزید ڈسٹریبیوشن جو بھی میرے ذہن میں ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور تقریباً موسٹ پرابلی 8:15 تک ہم اپنی بات کنٹینیو کریں گے. پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کا درمیان میں وقفہ، اور پھر نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے پاس سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم دیکھ سکیں گے. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نوجوان ہی کیوں، تو سادہ ترین سوال ہے اور سادہ ترین جواب ہے. کسی بھی قوم کا مستقبل کون ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں. اور درمیان میں تذکرہ آئے گا خاص طور پر ویسٹفیلیا امن معاہدہ جب 1648 میں ہوا اور بظاہر بہت کچھ چینج ہوا اس دنیا کے اندر، اس میں یا اس کے بعد اس دنیا کو لے کر چلنے والوں نے اسٹریٹجیکلی بہت چیزوں پر غور و فکر کیا اور پلاننگز کی، بہت ساری چیزیں اپنی جو پیچھے کرتے آ رہے تھے ان کے اوپر ایک نظر ڈالی، اس کے انالیسس کی. آفٹر تھورو انالیسس دے ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ کہ اب یہ جو جنگیں ہیں ان جنگوں کو ہمیں ایک اور موڈ میں لانا ہوگا، اور اپنی پریورٹی کو اگر ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس کے لیے آپ ڈیفینیشن یوز کریں، جو غلبے کی جنگ ہے، اس جنگ میں اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ اب اذہان ہوں گے، برینز، ذہن کی جمع اذہان. اور یہ ذہن کس کا؟ نوجوان کا. ابھی جو لوگ جس کیفیت میں ہیں ظاہر سی بات ہے میچور لیول پر ہیں یا کچھ اپنی ایج کے ایسے سٹیج پر ہیں کہ ان کو اگر ہم قائل کر بھی لیں تو فائدہ کیا ہے. بات تو تب ہے کہ وہ لوگ جو اب آنے والے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہوگا، جو معاملات کو لے کر چلیں گے، جو لیڈرز ہوں گے، فیوچر کے لیڈرز، آگے کے لیڈرز، ان کی ذہن سازی اگر ہو جائے. اور یہاں پر بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا برین لرننگ کے موڈ میں رہتا ہے ایٹ لیسٹ 35 ایئرس تک. 35 ایئرس وہ ایج ہوتی ہے کہ جہاں نارملی آپ کی پرسنالٹیز، میری جو بھی کہہ لیجیے، اس میں چینجز آتے ہیں، ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اپنے نظریات بناتے ہیں، اپنے عقیدے کے اندر جو بھی پختگی ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور 35 ایئرس تک پہنچتے پہنچتے ایکچولی ہم کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اسے بدلنا، اس نظریے کو، اس عقیدے کو جو بھی ہم بنا چکے. ہو جاتا ہے بعد میں بھی تبدیل ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن ان جنرل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. تو اگر یہ 35 سال کی عمر تک کا جو نوجوان ہے، اس کو اگر کچھ سکھا دیا جائے، اس کی ذہن سازی ہو جائے، اس پر کچھ محنت ہو جائے تو بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگے جا کر پوری امت کو، پوری قوم کو چلا رہے ہوں گے. یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی اور اس کے بعد بالخصوص خاص طور پر بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ کہ جو دنیا پر قابض ہونے کا ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہے اور ان کی جنگیں بھی چلتی رہیں، انہوں نے پھر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. ظاہر ہے وہ اس دور کے نوجوان پھر وہ نکل گئے، پھر اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے. اس ساری ذہن سازی کی جنگ میں میڈیا کو ایجاد کیا گیا. میڈیا واز ایکچولی انوینٹیڈ فار نیوز اینڈ اویئرنیس. پہلا جو اس کا مقصد ذہن میں رکھا گیا، کیوں بھئی آپ کی میڈیا؟ تاکہ خبریں پتہ چلیں، لوگوں کو اویئر کیا جائے، بتایا جائے دنیا میں کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایگریڈ. میڈیا کی پھر ایوولوشن ہم جانتے ہوئی ہے، اور اس ایوولوشن میں پھر بات دیکھیے، یعنی ایک زمانہ تھا جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا. نیوز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مرج ہوتا چلا گیا.
انفارمیشن کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ملا کر انفوٹینمنٹ کی دنیا ایجاد کی گئی. انفوٹینمنٹ آج ایک کامن ورڈ ہے. اور فائنلی پھر شوبز، فلمز، ڈراما اور نہ جانے کیا کچھ، جس پر بہت کچھ انویسٹ کیا گیا. آپ کو پتا ٹریلینز آف ڈالر کہنا بھی کچھ نہیں مانے بنتا جو انویسٹمنٹ ہے اس انڈسٹری کے اندر، جن کو ہم بدقسمتی سے اسٹارز کہتے ہیں. ہماری بدقسمتی، جبکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارز کس کو کہا تھا؟ ستارے کن کو کہا تھا؟ صحابہ کو رضی اللہ عنہم. اور آج اسٹارز انہیں کہا جاتا ہے جو ڈراموں میں، فلموں میں ایکٹر، ایکٹریسز وغیرہ وغیرہ. تو اس پوری انڈسٹری کو ایوالو کر کے خاص طور پر اس ذہن سازی کی مہم میں کی پلیئر بنایا گیا، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے اور جو بھی اس کے اندر. اور اب جو دور ہے سوشل میڈیا، یہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ظاہر ہے میں صرف لنک جوڑ رہا ہوں اپنے آج کے ٹاپک سے. اور اس کے ذریعے اب وہ کام جو شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا وقت لیتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نوجوان کے ذہن کو کیپچر کرنے کے لیے اس دنیا کو خریدنے والے جو لوگ ہیں، جو اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہے، بہت انویسٹ کیا ہے. یہ ایک سمپل سا آنسر تھا اس کوشچن کا کہ نوجوان ہی کیوں. اب اس نوجوان کو ظاہر سی بات ہے اپنی اصل کی طرف لانا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی ذہن سازی جو وہاں سے کی جا رہی ہے نیگیٹیولی، اس کے اثرات کو ختم کرنا ہے، حقیقت اس کے سامنے رکھنی ہے، حق اس کے سامنے لانا ہے. اور یہی جنگ ہے اس وقت، اصل جنگ یہی ہے، اصل جنگ یہی ہے. اس جنگ میں اگر ہم ہار گئے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور آنے والا دور ہمارے لیے بدترین دور ہوگا. لہٰذا بہرحال اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں الحمدللہ کسی نہ کسی انداز میں. اب آ جائیے جو ٹاپک تھا ہمارا، اتحاد امت. الحمدللہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ میں سے ایک آیت سنی، آیت نمبر 103 سے آغاز کیا تلاوت کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس آیت میں ایک پورا سمندر ہے کہ جو پنہا ہے، اس کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتے ہیں. تفرقہ، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اتحاد ایک ایکسٹریم ہے، تفرقہ دوسرا ایکسٹریم ہے. اتحاد ایک طرف ہے، تفرقہ ایک طرف ہے، اور درمیان میں ایک برج ہے جس کو اگر ہم عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف. یہ اختلاف یا ڈفرنس آف اوپینین یہ انسان کی پہچان ہے. اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا. میں اور آپ کسی بھی صورت، دو انسان 100% کسی ایک اوپینین پر جمع نہیں ہو سکتے. یہ آسان نہیں ہے. اسی بات کو انسان کا شرف قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ ڈیسیجن لیتا ہے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں. میرا رخ اس وقت کس طرف ہے؟ آپ کی طرف. آپ کا رخ کس طرف ہے؟ میری طرف. لیکن اس کو ایک تھوڑا سا اس روم کے جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کا رخ ہے ویسٹ کی طرف اور میرا رخ ہے ایسٹ کی طرف. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک اور پرانی مثال دی جاتی ہے کہ اگر میں یہاں اپنے ہاتھ پر 6 لکھوں اپنے حساب سے اور اس کو میں آپ کی طرف ایسے کر دوں تو وہ کیا نظر آئے گا آپ کو؟ 9 نظر آئے گا. اب کیا اس بات پر بحث کی گنجائش بنتی ہے؟ آپ بحث کریں کہ یہ 9 ہے اور میں کہوں کہ یہ 6 ہے. یعنی اینگل کہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اور کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، فرق ہے نا. دونوں باتوں میں فرق ہے. تو انسان اپنی آئی سے، اپنے اینگل سے کسی چیز کو دیکھتا ہے. دوسرا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا اینگل، اس کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا یہ بالکل نیچرل بات ہے کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر 2 لوگ یا 3 لوگ یا 4 لوگ جن کے اینگلز ڈفرینٹ ہیں، جن کی اپنی اپنی نظر ہے، وہ اپنا اوپینین تھوڑا سا فرق کے ساتھ بنا لیں. یہ ایک نیچرل بات ہے، ایک نیچرل فنومینا ہے. اور اس میں ایڈ کر لیجئے ایک خاص پہلو جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور وہ ہے انسان کی پہچان. میں اور آپ کسی نہ کسی پہچان کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ تمہیں ہم نے قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ تم
پہچانے جاؤ. یہ پہچان ہے, یہ تمہاری ریکگنیشن ہے. ایک انسان کے ساتھ اس کا ایڈریس ہوتا ہے. ہم کسی انڈین سے بات کر رہے ہوں, امریکن سے بات کر رہے ہوں, تو ہم کس حیثیت میں بات کریں گے؟ پاکستانی. اگر سندھ کا رہنے والا پنجاب کے رہنے والے سے بات کر رہا ہے تو وہ سندھ کا یعنی سندھی ان جنرل ٹرمز, اور وہ پنجابی ان جنرل ٹرمز. لہذا کوئی بھی شخص اپنے کسی نہ کسی پہچان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ قبیلہ ہے, یہ کنبہ ہے, یہ کاسٹ ہے, یہ زبان ہے, یہ علاقہ ہے, اور یہ پہچان انسان کے ساتھ رکھی گئی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اگر میں آپ کو ایک بات کہوں, قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اس پہچان کو انڈورس کیا ہے. کیسے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کیا خیال ہے آپ کا؟ مہاجرین کون ہیں؟ جو ہجرت کر کے آئے ہیں. کہاں سے؟ مکے سے. انصار کون ہیں؟ مدینے کے رہائشی ہیں. ذرا بات کو سمجھیے, اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو مہاجرین والانصار پکارا ہے نا, قرآن کی آیت ہے نا, تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ نے اگر یہ پہچان دی کہ یہ ہیں مہاجرین اور یہ ہیں انصار, تو اس پہچان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک معاملہ ہوا. ایک انصار صحابی کی ایک مہاجر صحابی کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی کسی معاملے میں. جب یہ تھوڑی سی بات بڑھی, اب ظاہر سی بات ہے صحابہ ہیں اور صحابہ کے درمیان میں ایمان کے مدارج ہیں. بعض صحابہ بہت اونچے لیول کے ایمان کے ساتھ ہیں, بعض ابھی نئے نئے ایمان لانے والے ہیں. یہ ساری ترتیب ہمیں ملتی ہے. تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہرحال کسی بات پر دونوں میں رنجش ہوئی. ایک نے آواز لگائی یا ایھا الانصار, اور دوسرے نے آواز لگائی یا ایھا المہاجرین. ٹھیک ہے, ایک طرف پکار کیا لگائی جا رہی ہے کہ اے انصار, اور ایک طرف پکار کیا لگائی جا رہی ہے اے مہاجرین. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہے خاص اللہ کے اذن سے. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ اپنے حجرے سے نکلے, تشریف لائے, اور جو الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ادا فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. الفاظ یہ ہیں, کون ہے جس نے یہ جاہلیت کی پکار لگائی ہے جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں؟ نقطے کو سمجھیے. پکارنے والا کیا پکار رہا ہے؟ اے مہاجرین, اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے انصار. اس مہاجرین اور انصار کی ریکگنیشن میں یا ان کی اس پہچان میں تو ابھی ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے نا یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو جاہلیت کی پکار لگا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ پکارنے والا اس بنیاد پہ نہیں پکار رہا کہ کیا صحیح کیا غلط, وہ عصبیت کی بنیاد پر پکار رہا ہے. میری ایک پہچان ہے, وہ کوئی سیاسی پہچان ہو سکتی ہے, وہ مذہبی پہچان ہو سکتی ہے, وہ علاقائی پہچان ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, قبائلی بنیاد پر کوئی پہچان ہو سکتی ہے, اٹس اوکے. لیکن میں پکار لگاؤں اس بنیاد پر کہ یہ جو میرے قبیلہ والا ہے وہ صحیح ہو یا غلط, بس وہ میرا ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. یہاں پر حق اور باطل کا معیار صحیح اور غلط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عصبیت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا, ایک اور حدیث میں الفاظ ملتے جس نے عصبیت پر آواز لگائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری بات کا. نقطہ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ یہ میرے گروپ کا ہے, میرے گروہ کا ہے, میری پہچان اور اس کی پہچان ایک ہے, تو اب یہ ہر صورت میں صحیح ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور وہ کیونکہ سامنے والے پہچان والا ہے, میری پہچان سے مختلف ہے, وہ جو بھی کہے گا وہ غلط ہوگا, یہ طے ہو گیا.
یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تفرقہ. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے تفرقہ. لہذا کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی لیول پر کوئی پہچان ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب انسان اس پہچان کو حق اور باطل کا معیار بنا لیتا ہے, سچ اور جھوٹ درمیان سے نکل جاتا ہے. اور انسان کے درمیان یہ فرق رہی, جیسے مثال کے طور پر مہاجرین انصار کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, بنو امیہ اور بنو عباس, ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ, اور صدیوں تک وہ اسی چیز کے ساتھ جیتے آ رہے تھے. یہ تو رسول اللہ نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ ختم فرما دیا. پہچان ختم نہیں کری تھی رسول اللہ نے, پہچان ختم نہیں کری تھی, لیکن اس پہچان کی بنیاد کو حق اور باطل کا معیار یہ نہیں بنایا جائے گا, یہ صاف طے ہو گیا تھا. لہٰذا وہ صحابہ نے بہترین مثال قائم کی, اور کیا اللہ نے پھر الفاظ ان کے لیے اتارے. ابھی ہم نے سنا اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی, ایک دوسرے کے لیے الفت, محبت. کس لیول پر پہنچ گئے؟ رحماء بینہم, ایسے رحم دل نرم چارہ ایک دوسرے کے لیے. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یہ جب ایک ہو گئے, ان کی پہچان سے ان کے درمیان میں کوئی رخنا نہیں پڑ رہا. اب ایک صحابی دوسرے صحابی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ بنو عباس کا ہے کہ بنو امیہ کا ہے, مہاجرین میں سے ہے کہ انصار میں سے ہے, فلاں قبیلے سے ہے کہ فلاں قبیلے سے ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اب وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھی کلمہ گو اور یہ بھی کلمہ گو, یہ بھی رسول کا امتی اور میں بھی رسول کا امتی. اور اس بنیاد پر جب یہ ایک ہوئے تو یہ جو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا, دنیا ہل کر رہ گئی. اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیسے روکا جائے, کیسے. یہ تو طے ہو گیا کہ ان کو سامنے سے آ کر ہرایا نہیں جا سکتا, میدان میں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. کیا کیا جائے؟ وہ جو بنیادیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر گئے تھے, کن بیسس پر کہ یہ معیار نہیں ہوگا, لہٰذا اب کیا کرو, دوبارہ سے اس کو معیار بناؤ, معیار بناؤ. اور جتنا زیادہ ڈیوائیڈ ہم انہیں کریں گے, جتنا زیادہ ان کو یاد دلائیں گے کہ تم کس قبیلے, کس کنبے, کس زبان, کس علاقے, کس مسلک وغیرہ 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 وغیرہ, اور اس بنیاد پر تمہارا حق اور باطل کا معیار طے ہوگا. یہ میرا بندہ ہے, میرے قبیلے کا ہے, میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے صحیح ہو کہ غلط ہو, مجھے سچ جھوٹ کی پرواہ نہیں. یہ معیار لے کر آؤ. اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا. اور سب سے پہلے جو بہرحال ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیجیے سیاسی سطح پر ہم جانتے ہیں وہ سامنے آیا, اور اس سیاسی سطح پر جو ایک اختلاف سامنے آیا جس کو بہت زبردست انداز میں ہوا دی گئی اور ایسی سازش رچی گئی. ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ رسول اللہ کو گئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, صحابہ موجود ہیں, لیکن وہ سازش ایسی ہوئی کہ اس کے بعد یہ امت بہرحال سیاسی سطح پہ تھا اس وقت تک معاملہ, وہ دو حصوں میں بٹی ہے. اور پھر اس کے بعد اس بنیاد کو کسی نہ کسی انداز میں ہلاتے جلاتے, وہ جو ڈفرنس آف اوپینین تھا جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے, اس کو ہوا دے کر, اس کو بڑھا کر, اس کو معیار بنا کر, اور نہ جانے بات کہاں سے کہاں پہنچائی گئی, اور یہ جھگڑے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں, نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ایک انٹرنل لیول پر بات ہو رہی ہے, امت کے اندر تقسیم در تقسیم. اور دوسرے نمبر پہ وہ جو ویسٹفیلیا کا معاہدہ ہوا جس کا پوری دنیا کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہو, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا نقصان امت کو کیا ہوا, سرحدیں بنا دی گئیں. اور سرحدیں بنا کر ملکوں میں یا مملکتوں میں یا ریاستوں میں تقسیم کیا گیا. اس وقت تک بھی معاملہ کسی درجے میں ہاتھ میں تھا, لیکن پھر بہرحال وہ دولت کی, جائیداد کی, زمین کی ہوس جو انسان کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے, جس کو مزید ہوا دے کر میٹریلزم, مادہ پرستی, اور اس ہوس کو انسان کے اندر پیدا کیا گیا لیوش لائف سٹائل کو ایجاد کر کے. آپ شاید اس بات کو سن کر حیران ہوں گے, اس پوری سازش کی چین میں ایک اہم ترین نقطہ لیوش لائف سٹائل اور اس کی انوینشن ہے. آسائشیں, لگژریز, آسانیاں,
اور آسانیوں کی بھی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا ہے بھائی؟ اب تو صرف آٹا ادھر ڈالنا ہے اور پانی ادھر ڈالنا ہے، روٹی نکل کر پک کے تیار نکلے گی بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ پتہ بھی تو میں نے ایک ایسی ذرا تفنن مثال دے دی، بات کو سمجھیے، آسانیاں، لگژریز، اور اس کی ایجادات کی دوڑ میں ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ وہ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، وہ بنوری ٹاؤن کے راؤنڈ اباؤٹ سے، وہ جو بلکہ سوری یہ جو اسٹیڈیم روڈ والا ہے نا، غالباً اس کا اسٹاپ کا نام ذہن سے نکل رہا، وہ جب ہم مڑتے ہیں وہاں سے آگے تو وہ بہت سارے سیرامکس کی، امپورٹڈ سیرامکس کی وہاں دکانیں لائن سے، جو آگے جا کر پھر اسٹیڈیم روڈ جو بنتا ہے، وہاں پر ایک سائن بورڈ لگا رہا بڑے عرصے تک، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کو ہٹا دیا پتہ نہیں کیوں۔ اس پہ لکھا ہوتا تھا دا باتھ روم یو کین لیو ان، دا باتھ روم یو کین لیو ان، مطلب آپ کس لیول پر لگژریز کو، آپ باتھ روم میں جا کے رہنا شروع کر دیں، اتنا لگژریس کر دیا اس کو، اتنا لیوش کر دیا اس کو۔ بہرحال تو جناب علی، اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ اس مادہ پرستی، میٹریلزم اور مال کی جو ہوس انسان میں باقاعدہ، اور اس میں ظاہر ذہن سازی، میڈیا کا کردار، بہت کچھ ہے اس میں، یہ سب کچھ مل جل کر جب سامنے آیا تو ایز اے رزلٹ مقصد آؤٹ ہو گیا۔ زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کو بھول کر ذہن میں ایک مقصد ڈالا گیا، پھر اسی کے اکارڈنس میں نظام تعلیم بنایا گیا۔ یہ لارڈ میکالے صاحب کا جو تحفہ اس وقت ہم لے کر چل رہے ہیں، نظام تعلیم جو ہمارا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو پیسہ کمانے کی مشین بنانا ہے، اور پیدا ہوتا ہی ماں باپ جو خواب دیکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کتنا کما سکتا ہے۔ فرام دا فرسٹ ڈے آف اسکول، اس خواب کے اندر جو رنگ بھرنا شروع ہوتے ہیں ماں باپ اپنے بچے کے لحاظ سے، وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو او لیولز کرانا ہے، اے لیولز کرانا ہے، فلاں کرانا ہے، ایسے کرانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بزنس مین بنانا ہے، ایسا بنانا ہے، ویسا بنانا ہے۔ اور کیونکہ ڈیمانڈ اسی بات کی تھی کہ پیسہ کمانے کی مشین بنانی ہے، تو اسکولز ختم ہو گئے، ٹریننگ سینٹرز وجود میں آ گئے۔ اب یہ سارے ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کس بات کی؟ پیسہ کمانے کی۔ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو انگریزی بڑی اچھی بولنی پڑے گی، تو انگریزی سکھانا مجبوری ہے۔ وہ سبجیکٹس جو پڑھائے جا رہے ہیں وہ کیونکہ پیسہ کمانے کے لیے ضروری ہے تو اس لحاظ سے پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں لرننگ، تربیت اور یہ اور وہ سب ادھر ادھر ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے یہ ایک بات ادھر کی کر رہے ہیں، ایک بات ادھر کی کر رہے ہیں، ایک بات ادھر کی کر رہے ہیں۔ میں لانا چاہ رہا ہوں ان سارے ریزنز کو جوڑ کر ایک نقطے پر۔ ایک طرف وہ ڈفرنس آف اوپینین جس کو ہوا دی گئی، ایک طرف سرحدیں، مملکتیں، ریاستیں، باؤنڈریز بنا کر رکھی گئیں، ایک طرف مقصد زندگی جو کہ رب کی رضا تھا اس کو درمیان میں سے نکال کر لیوش لائف سٹائل، لگژریس لائف سٹائل، مادہ، پیسہ، مال، دولت، ہوس، ان سب چیزوں کو جوڑ لیجئے اور ایک پروڈکٹ نکل کر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بس اب میں ہوں اور میری زندگی کا مقصد ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کما سکوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک ایوریج سوچ کے ساتھ جب ہم کسی بھی شے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ مذہب نظر آتا ہے، وہ دین نظر آتا ہے، مذہب والے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں روکتے ہیں ہر اسٹیج پر، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو۔ اور پھر کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کے تو آپس کے اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کے اوپر دلیل لا رہا ہے، وہ اس کے اوپر دلیل لا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر ان کے چکروں میں نہ پڑو، سیدھا سیدھا ادھر ہٹو، پیسہ کماؤ، زندگی بناؤ، سمپل از دیٹ۔ بہرحال یہ کہ جناب علی، اب اس وقت کی صورتحال ہماری کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو کر آج اس کیفیت میں ہیں، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہوں، مذہب کی بنیاد پر ہوں، وطنیت کی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ وہ کیا ان ڈیپتھ سوچ تھی علامہ اقبال کی، حیرت ہوتی ہے
پہلی دفعہ سنو تو جھٹکا لگتا ہے آدمی کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کی جا کے ذرا گہرائی میں سوچیں تو اب نعرہ کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے میرا وطن، میری سرحد، میرے کام ہے اس کی حفاظت کرنا، باقی باہر جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، جو جہاں چل رہا ہے اس کو چلنے دو، میں تو محفوظ ہوں نا۔ اس کو اس انڈیویجول لیول پہ بھی لائیے، پھر اس کو لے آئیے براڈر سینس میں۔ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی ہمت ہے؟ انسانی تاریخ میں ایسا ظلم کہیں اور ملتا ہے؟ سارے مثالیں پیچھے رہ گئیں۔ یہ تو ہمیں نہیں پتا دنیا آگے کتنی قائم رہے گی، ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اگر 200-400 سال یہ دنیا مزید قائم رہ گئی تو شاید انسانی تاریخ کے جتنے پیچھے ہونے والے مظالم ہیں شاید کوئی بھی نہ ہو مثال بیان کرنے کے لیے۔ یہی مثال ہوگی کہ ایک دور وہ تھا کہ چند نہتے بے کس مجبور بے قصور وہ انسان جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، در بدر کیا گیا، ان سے ان کی جائیدادیں لے لی گئیں، جو وہ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک کونے میں بسے، اب ان کے اوپر بمباریاں کر کے، بم برسا کر، نہ جانے کیا کچھ کر کے، نہتے بے قصور، عورتیں، بچے، معصوم، بوڑھے، بیمار، ہسپتال، اسکول، کچھ نہیں چھوڑا جا رہا، پانی کے لیے جمع ہو جانے والے پر بم گرا رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ کہ ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے، کھانا اور پانی ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ اس وقت ایوریج ایک غزہ کے اندر ایک بچے کو 3 دن میں ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لائنوں میں لگ کر، اور کتنے لوگ ہیں جو اس لائن کے اندر گر کر مر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہر اسلامی ملک اس امید پر کہ میں محفوظ ہوں یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے 57 اسلامی ممالک اور ان کے ساری پریورٹیز کا حاصل یہ ہے کہ میرا ملک سیف رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک پہلو وہاں پر جو ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا پہلو جو اس وقت تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ انڈیویجول لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں یہ تقسیم، یہ ڈفرنس آف اوپینین، یہ اختلاف جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گریبان ہے کہ جو پکڑا ہوا ہے، میں آخری 2-4 منٹ میں، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے جب ہم نے کیا تھا چیلنجز کے حوالے سے کہ جو یوتھ کو اس وقت ہمارے معاشرے میں، تو وہاں کوئی بات آئی تھی کہ بھئی یہ جو اختلافات ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں یہ مسلکی بنیادوں پر اور یہ ساری چیزیں، تو میں اس پر زیادہ بات کر نہیں سکا تھا۔ بعد میں کسی نوجوان نے مجھے کہا بھی کہ یار آپ نے تو جو پرومو بنایا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ یہ بات کریں گے، آپ نے تو بات ہی نہیں کی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اگلی دفعہ موقع ملے گا۔ اتفاق سے ہمارا موضوع بھی وہی سیٹ ہو گیا اتحاد امت کے حوالے سے۔ تو میں کچھ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں۔ دشمن نے کام خوب کیا ہے، انہوں نے انویسٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا دماغ لگایا ہے، انہوں نے ہماری ذہن سازی اس لیول پر کی ہے کہ اس بات کو ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے اب۔ لیکن بات کو سمجھیے، آغاز میں نے کیا تھا کہ اختلاف ہونا کیا ہے؟ انسان کی پہچان ہے، اس کا شرف ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اب اس اختلاف کو سمجھ لیجئے، جب ہم بات کرتے ہیں دین کی تو اس اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کفر اور اسلام۔ لیول کیا ہے؟ دین۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے نصوصیات قطعیہ، قطعیات جن کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں۔ نص کسے کہتے ہیں؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث۔ جو شے قطعیت کے ساتھ اس میں موجود ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل سٹریٹ سیدھی۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز، ان نمازوں کے نام، ان کے فرائض کی اندر رکعتوں کی تعداد، ایک رکعت میں 2 سجدے 1 رکوع، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نمازی کی اگر بات کریں، رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، روزے کی کیفیت میں کیا چیز حرام اور کیا حلال، حج کے حوالے سے تفصیلات، حج کی فرضیت، سود کا حرام ہونا، بے حیائی کا حرام ہونا، جھوٹ نہ بولنا،
سچ کا ساتھ دینا، دوسرے کا مال نہ کھانا، مطلب گنتے چلے جائیں آپ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم یہ گنتے چلے جائیں گے. یہ جو قطعیت کے ساتھ طے شدہ بات ہے، یہ دین ہے. اس میں کوئی اختلاف کرے گا، یعنی نص قطعی کے اندر نصوصات قطعیات جسے میں کہہ رہا ہوں، ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا، یہ دین کا اختلاف ہے. اور اچھی طرح سن لیجئے، فرقہ اس کو کہیں گے کہ جو اس لیول پر آ کر اختلاف کرے گا. مثال کے طور پر اس میں مثالیں اگر میں آپ کو دوں، خوارج، معتزلہ، مرجعہ، یہ سارے جو فرقے ہیں کہ جو نکلے ہیں ماضی قریب کی اگر بات کریں کہ اگر ایک شخص یا ایک گروہ علل اعلان انکار حدیث کر دے اور کہے کہ بھئی ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیول کا جو ہے وہ اختلاف ہے. اور اس اختلاف کے بعد اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے وہ جو سواد اعظم چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، اس میں نہیں بھائی، یہ نکل گیا اب باہر. اب آپ باہر اپنی راہ بنائیں. یہ فرقہ آپ نے الگ اپنا بنا لیا. یہ ہے فرقے کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے بھائی. اب آ جائیے اس سے نیچے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں نصوصات یا منصوصات ظنی. یہ ظنیات اس کا ترجمہ وہ پلورل بنے گا. کچھ وہ معاملات ہیں جو قطعیت کے ساتھ واضح نہیں ہے، بلکہ ان میں کیا ہے؟ کچھ فلیکسیبلٹیز ہیں، کچھ آپشنز ہیں. وہاں پر ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کو. آپ کے سامنے یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے. ابھی تھوڑا سا یعنی یقین کا لیول نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا نیچے آ جائیے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے وقت یہاں ہاتھ باندھی، میں نے دیکھا ہے. دوسرے صحابی نے ایک اور کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے تو یہاں ہاتھ باندھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں پر یقین کا لیول کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا نیچے ہو گیا. بھائی ایک وہ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے جب سجدہ کرنے لگے تو اپنے ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں رکھے. ایک صحابی نے کہا نہیں بھائی، میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھٹنے پہلے رکھے اور ہاتھ بعد میں رکھے. یہاں پر جو اختلاف بنتا ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ جب آگے بڑھے گا تو مسلک وجود میں آئیں گے. مسلک کا جو لفظ ہے نا، بنیادی طور پر وہ یہاں پر آتا ہے. اور اس جگہ پر عقیدے کو بھی بہرحال کسی نہ کسی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ نہیں. اس عقیدے کی تشریح میں کچھ باتیں ہیں کہ جن میں اختلاف بہرحال ہو سکتا ہے، لہذا مسلک وجود میں آتے ہیں. یہاں پر اس وقت اگر میں آپ سے کہوں کہ کون سے دو بڑے مسلک ہیں، تو اس کو ان جنرل ٹائٹل میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، ایک ہے اہل سنت، ایک ہے اہل بدعت. اہل سنت کون ہے؟ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے دین کو لے کر چل رہے ہیں. اہل بدعت کون ہے؟ جو اس کے اندر تبدیلی کر کے یا اپنی گمان یا اپنے ظن کی بنیاد پر ایسی چیز کو لے کر آ گئے ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کی مزید اس میں ہم جا سکتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، کیونکہ نام لینے سے یا کسی کا وہ کرنے سے ظاہر ہے ہماری یہ محفل کا اسکوپ خراب ہو جائے گا. ابھی جنرلائز وے میں ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر بات کر رہے ہیں. اس سے نیچے آ جائیے. یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے قطعیات، ظنیات، اس کے نیچے اجتہادیات، یہ لیئر آتی ہے. اجتہاد یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کے اندر جو قیامت تک قائم رہنے کی صلاحیت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہر دور کے مسائل کا حل اسی دین نے دینا ہے. کوئی نیا دین اب نہیں آنا. لہٰذا کچھ پہلو رکھے گئے جن کو اوپن رکھتے ہوئے وہ اہل بصیرت، اہل علم حضرات جو دین کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان پر چھوڑ دیا گیا کہ اب تم دیکھو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرو. اس اجتہاد کی بنیاد پر مذہب وجود میں آتے ہیں. آج کل تو مذہب ہم اسلام کو کہتے ہیں، لیکن اوریجنل جو مذہب کا لفظ ہے وہ یہاں پر مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، یہ جو وجود میں آئے، یہ ائمہ جنہوں نے اجتہاد کے ذریعے جو بھی قرآن اور حدیث سے چیزیں مل رہی تھی اور جہاں پر کچھ ایسی چیز تھی کہ جو کلیئر نہیں تھی، واضح نہیں تھی، اس کو انہوں نے اپنے دلائل سے مزین کیا
انٹرپریٹ کیا, اسی حدیث سے انہوں نے یہ مطلب لیا, اس حدیث سے انہوں نے یہ مطلب, ظاہر سی بات ہے وہ علمی بنیاد پر. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ بہت آگے کی چیز ہے نا, وہ قطعیات محفوظ ہیں دین کی بنیاد میں. کہیں کسی ائمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نمازیں 5 کے بجائے 6 ہوئی ہیں میرے حساب سے, تو معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ فجر کی 2 رکعت فرض نہیں ہے بھائی, 4 رکعت فرض ہے, معاذ اللہ ایسا تو کہیں نہیں ہوا. تو بنیاد سمجھ لیجئے, یہ اجتہادیات جس سے مذہب سامنے آئے, یہاں پر معاملہ کیا ہے اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں. یہاں ثواب اور خطا, ثواب سواد والا, یہاں پر جھگڑا کفر اور اسلام کا تو ہے ہی نہیں, یہاں پر جھگڑا سنت اور بدعت کا بھی نہیں ہے. یہاں پر جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہاں پر معاملہ یا یہاں پر کمپیریزن ہے 2 اجر اور 1 اجر کا. جس نے اجتہاد کیا اس ساری محنت کو پورا ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد اور اس کا صحیح ہے تو اس کو کتنے اجر ملے؟ 2. اور جس کا خدا نہ خاصہ خطا کا معاملہ ہوا اس کے پاس کتنا اجر؟ 1. گناہگار کون ہوا ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ کمپیریزن کیا ہے؟ 2 اجر اور 1 اجر. یہ اللہ کے نبی نے بڑے واضح اپنی حدیث میں اس کی تفصیل بتائی. ہاں بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے ساتھ ہیں سب؟ اچھا, اس سے ایک اور لیول نیچے آ جائیے. اس سے نیچے والا جو لیول ہے اس کو اگر ایک عنوان دینا چاہیں تو ہم دیں گے منہج. یہ منہج کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار, میکینزم. مقصد وہی ہے, منزل وہی ہے. طریقہ کار کے حوالے سے ایک رائے آئی کہ بھائی اس کو, اس معاملے کو, اس چیز کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. کسی نے کہا نہیں بھائی طریقہ یہ نہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. کسی نے کہا کہ بھئی یہ تعلیم و تعلم کے ذریعے یہ مقصد اچیو ہو. کسی نے کہا نہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہ مقصد اچیو ہوگا. کسی نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ایسا, یہ منہج کے جو ڈفرنسز ڈیولپ ہوئے, جو چوتھی سطح پر جا کر ہوئے, جو کہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس جگہ پر لائے کرتے ہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنا ایڈریس بتاتا ہے نا کہ میں فلاں علاقے کے فلاں بلاک کے فلاں سیکٹر کی فلاں اسٹریٹ کے فلاں مکان نمبر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ تک ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. جو اس دین سے نکلے گا کفر کی طرف چلا جائے گا, اور وہ کون ہے؟ جو قرآن و سنت میں اختلاف کرے گا. کوئی اگر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی چیز لے کر آئے گا وہ اہل بدعت, وہ نکل جائے گا باہر, ٹھیک ہے, اس بنیاد پر نکلے میں لوگ. کوئی اگر آ جائے گا اجتہادی بنیاد پر, وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں, تو 2 اجر اور 1 اجر کا مسئلہ ہے. اور اس کے نیچے میکینزم, طریقہ, کہ میں اس طریقے کو بہتر آپ کو بھی مجھے بھی دونوں کو وہیں جانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ والی سیڑھیاں بہتر ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ والی اسٹیئرز بہتر ہے, ٹھیک ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, جانا اسی دروازے سے. اس بارے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو گھسیٹ کر ضرورت سی وہاں اسٹیئرز پہ لے کے جاؤں کہ اسی سے اترو. ارے بھائی کیا پاگل پن ہے, میں وہ آپ اس کو بہتر سمجھتا ہوں, میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اس چیز کو جس کی بنیاد ڈفرنس آف اوپینین ہے, جو کہ بالکل جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کوئی انہونی بات نہیں ہے, مسئلے کی بنیاد بنا کر اس پر پوری کی پوری عمارتیں بنا دی گئیں, پورے رچے گئے پلاننگ کے ساتھ, پورے ترتیب بنا کر یہ کیا کچھ کیا گیا ہم جانتے ہیں. وہ چھتاری صاحب نے لکھا تھا کالم کسی زمانے میں. اب اس وقت چلیں, اذان کا وقت ہو رہا ہے, بات کو انشاءاللہ اب آپ کے سوالات کے ذریعے آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بات بس 30 سیکنڈ انشاءاللہ, اور وہ یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے بھائی؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. بڑی پیاری تشریح کی تھی ایک حضرت نے, میں نے سنی, فرمانے لگے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامو گے تو تفرقے سے بچو گے. مجھے اور آپ کو مل کر قرآن کو تھامنا ہے, قرآن پر پلٹنا ہے, قرآن پر آنا ہے, قرآن کو بنیاد بنانا ہے. دس از دی اونلی وے وی کین گیٹ ریڈ آف دس, جو بھی تفرقہ بازی اور جو کچھ بھی ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, کچھ سوال جواب کی صورت میں کریں گے. اللہ آسانی. سوال کیا ہے عبداللہ نے, آپ ہیں ماشاءاللہ. پوچھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کے لیے کسی مسلک کا حصہ بننا پڑے گا؟ سوال دیکھیے، بنیاد سمجھ لیں. میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ لیولز بھی رکھے نا کہ مسلک کیا ہے. آج کل ان ٹرمز کو ہم نے بہت گڈ مٹ کر دیا ہے. یعنی جیسے میں نے مذہب کی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی کہ جہاں پر اجتہادی بنیاد پر ڈفرینس آف اوپینین تھا اسے مذہب کہا گیا، اور آج ہم اس مذہب کو اسلام کے لیے عرف میں استعمال کرتے ہیں. مسلک کا لفظ بھی اصل میں بنیادی طور پر کہاں پر امپلیمنٹ اصلاً ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نص ظنی جس جگہ پر ہے، اور وہاں پر پھر اس سوال یا اس جھگڑے میں یا اس اختلاف میں پڑ جائے کہ یہ بات جس پر میں عمل کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو گڑبڑ ہے. اس سے اوپر کیا تھا؟ نص قطعی میں اختلاف. وہ کیا ہے؟ وہ تو کفر والا لیول ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ایک بچہ پوچھ رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں، تو بالکل ڈکلیئرڈ یہ نص قطعی میں اختلاف کیا نا انہوں نے، لہٰذا وہ اخراج ہو گیا. اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کوئی ان کو فرقہ بھی کہے گا نا، یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے بھی قادیانی جو ہے معاذ اللہ وہ فرقہ ہے، تو اس کے اپنے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. کلیئر ہے، ڈکلیئرڈ ہے، نص قطعی میں اختلاف کیا، اسلام سے خارج ہیں، کوئی تعلق اسلام کا ان سے اب یا ان کا اسلام سے اب نہیں ہے. آ جائیے اس کے نیچے جو ہم بات کر رہے ہیں نص ظنی ہے، وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک گمان ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے تئیں سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ملتی ہے رسول اللہ سے، حالانکہ نہیں ملتی ہے. انہیں آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں، گناہ گار کہہ سکتے ہیں، جو بھی ان کو آپ کہیں، کفر ان کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مسلک کی سطح وہ ہے اصل میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری اگر اس کو پوری ایک براڈ اس میں جا کے دیکھیں گے تو میجر آپ کو 2 پارٹس نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا کیونکہ سینسٹیوٹی لیول اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی بات نہ سننے کو کوئی تیار ہے نہ سمجھنے کو کوئی تیار ہے. اب آ جائیے اس سے نیچے، اصل سوال میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. اس سے نیچے وہ اجتہادی سطح پر جب ہم اصل میں آپ وہاں بات کر رہے ہیں جس کو لیے اصل لفظ مذہب تھا، اور آج عرف میں اب سمجھنے کے لیے اس کو مکتبہ فکر کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یعنی آئمہ جو ہمارے رہے اور انہوں نے جو رائے قائم کی کسی خاص فقہی مباحث میں یا کسی معاملے میں، اور اس رائے کو پھر فالو کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ایک ڈفرینس آف اوپینین ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے، اچھا ظاہر ہے وقت بڑا مختصر ہے، میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا کہ ابھی آئمہ رہے تو انہوں نے کن بنیادوں پر اپنی ایک تحقیق کی، کیا وہ اصول بنائے، پھر اس بنیاد پر ایک بات نکال کر سامنے رکھی. بڑے ہم احسان مند ہیں ان آئمہ کے، انہوں نے وہ اہم ترین کام کیا کہ اگر وہ اس فیز میں نہ ہوتا تو شاید آج ایک عجیب کیفیت ہوتی امت کی. ہر شخص جو ہے نا وہ امام بنا ہوا ہوتا، ہر شخص اپنی ایک نئی شکل کے اندر دین کو لے کے چل رہا ہوتا. تو یہ بڑا احسان کیا اللہ نے، ان سے بڑا کام لیا کہ انہوں نے اس ساری جو ایک موب تھا اس کو سمیٹ کر جو بھی وہ 3 4 5 6 جو بھی بن گئے الحمدللہ اس کے اندر سمٹ گیا سب. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ مجھے قرآن کو پکڑنا ہے تو کیا حنفی ہونا ضروری ہے؟ کیا اہل حدیث ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، صحابہ کرام آئے تھے کہاں سے؟ غزوہ احزاب سے. سخت ترین غزوہ تھا، سخت ترین، وہ تفصیل ظاہر ہے سیرتی کتابوں میں ملتی ہے. بڑا سخت ہلا دیے گئے تھے مسلمان اس غزوے میں، اور ابھی واپس آئے ہیں اپنے گھروں میں، صحیح طرح سے وہ بیٹھ بھی نہیں پائے ہیں. خود اللہ کے نبی کا معاملہ آتا ہے کہ آپ اپنی ذرا اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ کے نبی فرشتوں نے تو نہیں اتاری اپنی ذرا، آپ کیسے اتار رہے ہیں؟ یہ اشارہ تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ بنو قریظہ نے بڑی سخت اس کے اندر جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا مسلمانوں کے، اور ایسی غداری کی تھی جس کی سزا سوائے موت کی کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا اسی وقت اللہ کے نبی نے حکم جو ہے وہ جاری فرمایا، اور اس کیفیت جذباتی کیفیت ہے ظاہر ہے فوراً، اور آپ نے کہا کہ جو بیت پر قائم ہے عصر کی نماز جا کر وہاں پڑھے گا. مسلمانوں کی فوراً اسی وقت دستہ تیار ہوا اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا. معاملہ یہ ہوا بہرحال کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور یہ دستہ بنو قریظہ تک نہیں پہنچا.
اب وہاں پر ان اہل ایمان جو صحابہ ہیں ان کے اندر ایک اختلاف ہوا. اختلاف کی بنیاد یہ بنی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عصر کہاں پڑھنی ہے؟ وہاں جا کر پڑھنی ہے. لہٰذا ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا ہم تو عصر چاہے قضا ہو جائے پڑھیں گے کہاں جا کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عصر کہاں پڑھنی ہے، وہاں جا کر پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی کی بڑی واضح یہ حکم تھا. لہٰذا اب اس میں ہم تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم نے وہاں جا کر پڑھنی ہے، بات ختم ہو گئی. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ نہیں بھائی معاملہ اس طرح نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس معاملے کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا، یہ حکم دیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عصر وہیں پڑھنی ہے چاہے قضا ہو جائے، مطلب یہ تھا کہ جلدی نکلو، فوراً عصر سے پہلے پہنچو. ہم نہیں پہنچ سکے بہرحال، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے اور عصر ہمیں پڑھنی چاہیے. لہٰذا ہوا یہ کہ کچھ صحابہ، یعنی ایک گروہ وہ تھا جس نے عصر وہاں پڑھی، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے نہیں پڑھی بلکہ قضا نماز جا کر پڑھی کہاں؟ بنو قریظہ، جہاں پہنچنا تھا. بہرحال وہ 25 دن کا محاصرہ، وہ سارا معرکہ ہو گیا، تفصیل سیرت میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. واپس پلٹے ہیں، رسول اللہ کے پاس مقدمہ پیش ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، جب ہم جا رہے تھے تو اس طرح کا اختلاف ہوا اور ایسا معاملہ ہوا، آدھوں نے عصر پڑھی، آدھوں نے وہاں جا کر پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ مسکرا دیے. کیا کیا آپ نے؟ مسکرا دیے. کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہ ان سے کہا کہ تمہاری عصر نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، نہ ان سے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کچھ نہیں. آپ مسکرا دیے. اب سمجھیے گا اس نقطے کو. وہ گروہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عصر وہاں پڑھنی ہے، تم تو وہیں جا کر پڑھیں گے، یہ کہلاتے ہیں اہل الحدیث. یہ بات ایسے لکھی ہے، اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے. اور وہ گروہ جنہوں نے اس حکم کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنے جو بھی وہاں پر وہ قیاس کیا اور اس کے بعد کہا نہیں بھائی عصر یہیں پڑھیں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ان کو کہا گیا اہل الرائے. یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے، یہ دو سوچیں ہمیں صحابہ میں بھی ملتی ہیں. یہاں تک کہ وہ مفسرین جو صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں ایک معاملے میں ان کی یہ رائے، ان کی وہ سب جو ساری وہ جو وہاں اختلاف ہے، ڈفرنس ہے، اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایشو نہیں ہے، وہ ایشو ہے ہی نہیں انلیس کہ اس کو ایشو بنایا گیا. مجھے بتائیے جنہوں نے عصر پڑھ لی، کیا ان کے بارے میں آپ کہیں گے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے بارے میں کہیں گے قرآن کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے بھی قرآن کو تھاما ہوا تھا، انہوں نے بھی قرآن کو تھاما ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. اب اس کی اگلی بات یہ ہے کہ بھئی ہمیں کیا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ فرض کریں آج اس بات کو ابھی طے کر لیتے ہیں جی ضروری نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کتنے علامہ پیدا ہوں گے پھر ہمارے درمیان. یہ ٹیلی فون نمبر میں کتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں بھائی؟ 0 سے لے کر 9 تک. سوال یہ ہے کہ کتنے ٹیلی فون نمبرز ملا سکتے ہیں آپ ان سے؟ کوئی تعداد بتائیے. آپ اپنے فون سے کتنے ٹیلی فون نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائیے نا تعداد. 1 لاکھ؟ 10 لاکھ؟ کروڑ؟ کین یو ہیو اے لمٹ دیئر؟ تو یہ 10 ڈیجٹس ہیں صرف جن سے کروڑوں اربوں ٹیلی فون نمبرز ڈائل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اگر اس کو اوپن چھوڑ دیں اور ہر آدمی سے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اپنے حساب سے دیکھ لو، جو تمہیں صحیح لگ رہا ہے کر لو، جو تمہیں بہتر لگ رہا ہے کر لو، اپنی حساب سے اپنی رائے بنا لو، اپنے حساب سے اپنی فکر تم بنا لو، تم اپنی مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ کتنے کمبینیشنز بنیں گے؟ کتنی تقسیم در تقسیم در تقسیم، کہاں سے کہاں بات پہنچے گی؟ ٹھیک ہے. اور اس بنیاد کو بھی سمجھ لیں کہ ایک وہ ہیں جو اہل العلم ہیں، انہوں نے اپنے علم کے اندر وہ لیول اچیو کیا ہے کہ اب یہ اس جگہ پر ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے ایک رائے دی ہے، امام شافعی نے رحمہ اللہ ایک رائے دی ہے، تو وہ کم از کم کے درجے میں اس کی بنیاد جانتے ہیں. ان کے لیول پر تو اب نہیں پہنچ سکتے، یہ تو بھول جائیں آپ، یہ تو بھول جائے کوئی شخص ہے جی میں معاذ اللہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں، نا اب کیا پہنچے گا کوئی.
لیکن کم از کم کے درجے میں اس کو بنیاد پتہ ہے، بیسکس پتہ ہے، اس کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ نے اگر اس معاملے میں یہ رائے دی ہے تو اس کے پیچھے ان کے دلائل کیا ہیں، امام شافعی یہ رائے رکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے دلائل کیا ہیں. تو یہ اہل العلم جو ہیں وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دلائل، یہ پیچھے بیسکس کیا تھیں، ریزنز کیا تھے، انہوں نے کہاں سے استدلال کیا، انہوں نے کہاں سے استدلال کیا، ٹھیک ہے. لیکن ایک عام آدمی، میں اور آپ، سمپل ورڈز میں ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ کہا گیا بھائی یہ سارے صحیح ہیں، ان میں سے جس کو بھی آپ بھروسہ، جس پر آپ کا ہے، جس پر آپ کا انشرح ہو گیا ہے، جو آپ کی ترتیب چل رہی ہے، آپ سکون سے ان کو فالو کریں، نو پینک، نو ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل الحدیث سب انشاءاللہ اگر اس جگہ پر موجود ہیں، کیا ایمان اور عمل صالح، دین کے تقاضے پورے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ سب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اس بنیاد پر کوئی ان میں سے جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائے گا کہ تم کیونکہ فلاں امام کے پیروکار تھے تمہارا تو ٹھکانہ وہ، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اس پر پوری امت الحمدللہ متفق ہے، ٹھیک ہے. کوئی حنفی امام شافعی کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ لیے لیتا ہے بھائی؟ کوئی اہل حدیث امام ابو حنیفہ کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ لیتا ہے؟ نہیں لیتا. الحمدللہ یہ ہے اہل سنت والجماعت. وہ وہاں سے جو مسلک بنا نا اہل سنت، یہ 1400 سال سے یہ چین چلی آ رہی ہے، یہ اہل سنت والجماعت. یہ وہ تنا ہے جس کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، نکل رہی ہیں، اب اس میں آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں. اب اگر کوئی مثال کے طور پر ایک آج کے دور میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، وہ انڈیویجول سطح پہ وہ دیکھا جائے گا، وہ اب اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. کوئی خدا نہ خاصہ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اپنے ذہن میں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی کارساز ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی معاذ اللہ قادر ہے کسی معاملے میں، وہ اپنا حساب دے گا اللہ کے ہاں، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. وہ اس سطح پر اس کی جو بھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہ اللہ لے گا. لیکن اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فلاں گروہ سے فلاں اس سے تعلق رکھتا ہے تو بھئی یہ اسلام سے خارج ہے. یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے. امید ہے آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. جی دوسرا سوال ہے انس. کون ہے بھائی؟ جناب کہتے ہیں کیا تمام فرقے کافر ہیں؟ یہ میرے خیال ہے بات کا جواب تو آپ کے سامنے آ گیا. فرقے کا لفظ بڑا ذہن میں کلیئر رکھیں کہ یعنی یہ عموماً ہم نے کیونکہ غلط ملت کیا نا بہت ساری چیزوں کو. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ مذہب کا اصل اوریجن کیا تھا؟ مذہب حنفی، مذہب شافعی. آج ہم نے مذہب کے لفظ کو کیونکہ ریلیجن کا کنورژن کیا، جب انگریز یہاں پر آئے تو اس ریلیجن کی ٹرانسلیشن میں اردو کرتے وقت کوئی اور مل نہیں رہا تھا تو ہم نے وہاں پر کیا لگا دیا؟ ظاہر مذہب لگا دیا. تو اب اسلام کو ہم نے ایز اے مذہب اس لیول پر کنسیڈر کر لیا، حالانکہ اسلام تو مذہب سے بہت اونچی چیز ہے. اسلام تو ایک دین ہے، ایک نظام حیات ہے. مذہب تو انڈیویجول لیول کی کوئی شے ہوتی ہے. بہرحال عرف میں ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اسلام کو مذہب نہ کہیں، ٹھیک ہے عرف میں آ گیا کہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اصلاً سمجھ لیجیے جو اوریجن تھا اس لفظ کا وہ یہ تھا. تو لہٰذا فرقے کو بھی سمجھ لیجیے. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہ نکلے ہیں اسلام سے باہر گئے ہیں، تفرقہ کیا ہے انہوں نے، قطع نسئی کے جو نس قطعی کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہے، ان کا ہم نے اس پورے جو انٹیکٹ چلا آ رہا ہے اس سے اس کو نکال کے باہر کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ دو بڑے فرقے اس وقت ہیں کہہ لیجیے اسلام کے اندر. اب اس ڈیٹیل میں فی الحال ابھی نہیں جا رہے. کیا رسول اللہ کی سالگرہ اہل بدعت کا کام ہے؟ یہ بڑا اسپیسیفک سوال ہو جائے گا بھائی. ٹھیک ہے. اب اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں تو اتنے تو کم از کم آپ سمجھدار ہیں. سالگرہ بنانا کیسا ہے ویسا؟ ابھی وہاں تک تو چھوڑ دیجیے، وہ اتنی اونچی بات آپ کر رہے ہیں. میں اپنی سالگرہ مناؤں، آئیں گے آپ لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال چلیں، تو اس بات کا جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. فی الحال اس محفل کو یہیں تک رکھیے، اور اس سوال کا جواب ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر امت متفق بھی نہیں. ایک تیسرا لیول اس میں ملا لیتے ہیں ساتھ. بعض امور ایسے ہیں کہ جس میں امت کیا ہو گئی؟ متفق ہو گئی. اور امت کا متفق ہو جانا یہ دلیل ہے اپنی جگہ، اجماع امت جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں نکل کے آ سکتی ہیں. تو اگر اجماع امت بھی نہیں ہے لہٰذا کیا ہوگا بھائی؟ یہ صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا.
اور اس کے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال تفصیل میں آئیں گے تو بات مزید آ سکتی ہے. البتہ یہ جو منانے کا لفظ ہے نا، یہ بھی اپنی جگہ ایک پورا بڑا ڈیبیٹیبل ہے. یہ منانا کسے کہتے ہیں اور یہ سب کیا ہے. بہرحال چلیں جی. ایک سوال یہ جی، میرا تعلق سنی گھرانے سے ہے، مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس منہج کو فالو کروں. میں اگر دیوبند یا بریلوی اسکالرس کو سنوں تو میں عجیب سی سوچ میں گم ہو جاتا ہوں، کیونکہ سوسائٹی مجھ کو برا کہتی ہے. کس سوسائٹی میں رہ رہے ہو بھائی؟ اچھا، میں جس بھی اسکول آف تھاٹ کو سنوں تو وہ اپنی ہی بات کرتا ہے. مہربانی کر کے رہنمائی کیجیے. اس میں ایک سوال ایڈ کر لیتا ہوں. ابھی ایک نوجوان مجھ سے کر رہے تھے نماز سے پہلے. اس پورے سوال کا یا جو اس میں نکل کر بات آ رہی ہے، بھائی کرنا کیا ہے، کیا کروں؟ بڑی کنفیوژنز ہیں. ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے شروع میں پوری تمہید باندھی تھی اور آپ کے سامنے نقطہ رکھا تھا. اغیار کی سازش ہی یہ ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دیا جائے. بس سب سے بڑا فتنہ اس دور کا کوئی بھی ہو، چاہے انسانی شکل میں ہو یا کسی نظریے کی شکل میں ہو یا جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہوں، ان کا پورا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے نوجوان کو کیا کر دو؟ کنفیوز. اور اس کنفیوژن کے پیچھے بنیاد کیا دیتے ہیں کہ یار کیا کروں، اس کی سنوں کہ اس کی سنوں، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں. سمجھ لیجئے پہلی بنیادی بات، کنفیوژن سے تو باہر آ جائیے. کنفیوژن سے باہر آ جائیے. کیوں؟ میں آپ سے کہوں اس ہال سے نکلنے کے یہ 3 دروازے ہیں، وہ ایک وہ رہا، ایک یہ رہا اور ایک وہ رہا. آپ ان تینوں میں سے جس سے چاہے نکل سکتے ہیں. آپ جیسے کھڑے ہوئے آپ کے کان میں کسی نے آ کر کہا یار صرف بیچ والا کھلا ہے باقی دونوں بند ہیں. آپ نے کہا اچھا. آپ جیسے ایک قدم بڑھائے ایک اور آدمی نے کہا یار بیچ والا دروازہ تو بند ہے، میں وہاں سے ابھی ہو کے آ رہا ہوں. اب آپ کنفیوز ہو گئے. یار انہوں نے کہا تھا وہ 2 بند ہیں، یہ کہہ رہا ہے یہ بند ہے، تو میں جاؤں تو کیا ہوں کہاں؟ تو اس کا مطلب تینوں ہی بند ہیں کیا؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ تک غلط اطلاع پہنچائی گئی ہے. تینوں دروازے کھلے ہیں الحمدللہ. یہ دین لاوارث نہیں ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکمے لوگوں کے حوالے کر دیا. ایک لاوارث ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو چاہے جس نے چاہے اس کے اندر گڑبڑ کر دے. کنفیوژن وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس 4 5 6 چوائسز ہوں اور کوئی بھی ان میں صحیح نہ ہو. جب آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک چوائس ہے اور بالکل صحیح ہے، الحمدللہ آپ ہمارا دین انٹیکٹ ہے، محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے. اس کو خالی ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوا میں نہیں چھوڑ دیا، ہوا اس کو جہاں چاہے وہاں لے جائے. ورنہ حجت کیسے قائم ہوگی؟ کل کو میں اور آپ اس دور کے 1400 سال پہلے آیا تھا نا بھائی، کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کنفیوز تھے، صحیح چیز تھی نہیں ہمارے سامنے کوئی. کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ. ہمارے 1400 سال بعد بھی کوئی آئے گا تو وہ بھی نہیں کہہ سکے گا. اس لیے نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ نے اس دین کو اس کی صحیح حالت میں الحمدللہ صحیح لوگ اس کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں. تو کنفیوژن کو اٹھا کے تو باہر پھینک دیں، پہلی بات. دوسری بات، ہاں بھائی آزمائش بھی کوئی شے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جن صحابہ جو ایمان لے کر آئے، جن کے سامنے رسول اللہ دین پیش کر رہے تھے، ان کے لیے بڑا آسان تھا اسلام قبول کرنا؟ وہ ایک دم اٹھے اور ان کو پتہ چلا اچھا یہ اسلام ہے، چلو جی میں آ رہا ہوں. ارے کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیا وہ نوجوانوں کی قربانیاں نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوا، خباب بن ارت کے ساتھ کیا ہوا، خود حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سارے نوجوان تھے نا اس دور میں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھوک ہڑتال پر والدہ کو دیکھ رہے ہیں، جان نکل رہی ہے اور یہ حالت ہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کروں تو کیا کروں؟ رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آیتیں آ رہی ہیں سورہ عنکبوت تسلی کی. اور پھر ایمان ایسا اندر آیا ہے، اللہ کی طرف سے جا کر اپنی اس والدہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 100 روحیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلیں تو بھی محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کی ہوش اڑ گئے کہ بھائی خیریت اسی میں ہے کہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کروں. بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. اب دیکھو آپ کو جی مجھے بغیر محنت کیے سب مل جائے، بغیر ایفرٹ کیے. علم تو لینا پڑے گا، پڑھائی تو کرنی پڑے گی، سمجھ تو پیدا کرنی پڑے گی.
کوئی آ کر آج کہتا ہے جی وہ علماء کی لینگویج ڈفرینٹ ہو گئی ہے، ہم کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے بھائی، ہم علماء سے بھی گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی اپنی لینگویج کو آج کے حساب سے تھوڑا سا چینج کر لیں، ایک درجہ آپ نیچے آ جائیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ایک درجہ نیچے آئیں نہ آئیں، ہم ان سے گزارش کریں گے، اور بھائی ہمیں ایک درجہ اوپر جانا چاہیے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے بھائی، یہ کوئی ویزا تھوڑی ہے کینیڈا کا، امریکہ کا، ملا نہ ملا. اور جنت دوزخ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. میں چاہ رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے مجھے سب کچھ پکا پکا مل جائے، نہیں بھائی، تھوڑا سا تو بہرحال وقت لگانا پڑے گا. آئیں درس قرآن میں آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کی زبان کو سیکھیں، حدیث کی کلاس میں آ کے بیٹھیں، سیرت کی کلاس میں آ کے بیٹھیں. جہاں آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں، کوئی شخص اپنی پرسنالٹی، اپنی بات، اپنے وجود سے کسی بات کی دلیل بنتا ہے. دیکھیں، جائزہ لیں کون لوگ کو بہتر نظر آ رہے ہیں، کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار ان کی بات میں دم ہے. آ کر بیٹھیں، سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں، سمجھیں. کتابیں موجود ہیں، کتابیں پڑھیں. قرآن موجود ہے، قرآن پڑھیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی صحیح نیت کے ساتھ صحیح محنت کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے، ایک قدم ہم بڑھیں گے تو اللہ کتنے قدم آئے گا ہماری طرف؟ 10 قدم آئے گا. اس بات پر یقین رکھیں، پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو. تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی، حق کی تلاش کرنی پڑے گی. کنفیوز ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے، پریشان ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے. کھلے دل کے ساتھ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ الحمدللہ یہ ساری جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کے درمیان میں بالکل صحیح، انٹیکٹ، پیور، پروٹیکٹڈ، محفوظ دین موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی، چلیں جی. کچھ اور سوال آ گئے؟ اچھا، اب یہ سارے سوال کیونکہ وہ شاید آخری بات میری اس حوالے سے تھی تو اسی پہ آ گئی. میں تو تھوڑا سا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید پوری امت کے لیول پر یہ 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات وہاں پہ میں چاہوں گا کریں. 4 اماموں میں جو اختلافات ہیں اس کے پیچھے انہوں نے وجوہات بھی دی ہیں. تو ہمیں کیا لکھا ہے آپ نے؟ اچھا، آپ نے نام بھی نہیں لکھا نا. فری ول سے ہر مسئلے میں جو امام صحیح لگے وجوہات کی بنا پر ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کسی بھی ایک امام کو فالو کرنے کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے اس بات کو بھی میں ایڈریس کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، آپ کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. یہ تو مسئلہ ہو جائے گا بھائی. ابھی تو 4 ائمہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے اہل الحدیث حضرات کو ملا لیں تو یہ 4-5 سیکشنز بنتے ہیں نا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے. آپ سب کو دے دیں اجازت، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر تو 400 4000 پتہ نہیں کہاں جا کے بات رکے گی. صبح ایک شخص کچھ کر رہا ہوگا تو، اور یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بھی سمجھ لیں. دیکھیے، ائمہ کا اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ اصول کی بنیاد پر ہے. امام حنیفہ نے ایک اصول وضع کیا، اس اصول کے مطابق پھر پرکھا اور ایک رائے قائم کی. امام شافعی نے ایک اصول وضع کیا، اس اصول کے مطابق چیزوں کو پرکھا اور رائے قائم کی. امام حنیفہ کے نزدیک کوئی ہے یہ پلس ہے یہ مائنس ہے کیونکہ اس اصول میں یہ پلس مائنس آ رہی ہے، اور ان کے بنیاد میں یہ مائنس اور یہ پلس ہے کیونکہ اس اصول میں یہ مائنس پلس آ رہی ہے. اب اگر آپ نے کہا ادھر سے ان کی رائے لے لیتا ہوں، ادھر سے ان کی رائے لے لیتا ہوں، تو گڑبڑ کیا ہے؟ آپ کسی اصول پہ ہی نہیں ہیں. کیونکہ امام حنیفہ کے اصول کے تحت اگر یہ پلس ہے تو دوسری چیز مائنس ہے نا بھائی. آپ نے ادھر یہ والے اصول کو اٹھا لیا، وہاں وہ والے اصول کو اٹھا لیا، تو گڑبڑ ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پریکٹیکلی ایشوز آ جائیں گے، نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گی. اس لیے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ، میں ابھی مثالیں دینے سے قاصر ہوں، بہرحال تفصیل میں نہیں جا رہا، بنیاد سمجھ لیں. اس لیے میری اور آپ کی یہ فلاح کے لیے، آسانی کے لیے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، سب اس پر مشترک ہیں، سب متفق ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں گے انشاءاللہ تو سیف زون میں ہیں. تو ٹینشن کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ واقعی اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کریں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ کم از کم کے درجے میں اس اصول کو جا کر پھر سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں. آپ کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر خود نہیں ہیں تو بدلتے ہیں بھائی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایسے نہیں، ایسے کر لو. آپ کے پاس ایک صاحب آئے، جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا سرجری ہو گیا. چھوڑو سرجری کچھ نہیں کرو یار، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. ارے یہ کیا بیوقوفی! ہم کو سب سمجھ آتی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. میری فیلڈ مثال کے طور پر اگر مالیکولر بایولوجی ہے
اور آپ میں سے کوئی اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, آپ کو اکاؤنٹنگ کے ایک استاد نے بتایا ہے کہ بھئی یہ لیجر اس طرح بنتا ہے, یہ ڈیبٹ کریڈٹ, میں آپ سے بولوں ابے چھوڑو میں بتاتا ہوں تمہیں, ایسے نہیں ایسے کر لو, مانیں گے میری بات؟ او بھائی آپ کی فیلڈ ہے, آپ ایک جگہ پر ہیں ایکسپرٹ, ٹھیک ہے آپ اس فیلڈ کی بات کریں. یہاں کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے اور یہ ویسے؟ یعنی یہ ساری باتیں میں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں نا بھائی. ہم سب نے اپنے سبجیکٹس اسکول میں کالجز میں پڑھے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہم میں سے ہر آدمی اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے قابل ہو جائے گا؟ کوئی فزکس پڑھ رہا ہوگا ہم میں سے, ٹھیک ہے, میں کہوں جی جتنے لوگ فزکس پڑھ رہے ہیں نا اس وقت, او لیولز میں, اے لیولز میں, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, واٹ ایور, کل کو یہ سارے فزکس کے ٹیچر بن جائیں گے. سبھی پڑھ رہے ہیں نا, سب کو بننا چاہیے, بن جائیں گے سب؟ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو بنیاد بڑا اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں, رحمت سمجھیں. یہ تو آسانی ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہمیں کہہ دیا گیا کسی ایک کو پکڑو اور اس کے پیچھے چل پڑو. ہمیں آسانی دی جا رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے آسانی, ہمیں تو مشکل چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کنفیوژن میں بھی نہ پڑیں, سکون کریں بھائی. اچھا نیچے والا سوال ایک اور ہے. اچھا غالباً یہ سلمان جو ہیں انہوں نے ہی دونوں سوال کیے ہیں, صحیح ہے؟ کہاں ہیں سلمان؟ ادھر ہیں پیچھے. میرا سوال یہ کہ تنظیم اسلامی کا سلوگن ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ قیام. خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک طرف تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ خلافت راشدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد قائم نہیں رہی. حضرت علی کے دور خلافت کے دوران جو کچھ ہوا سب کو علم. تو سوال یہ کہ خلافت راشدہ اس دور میں قائم نہ رہ سکی جبکہ صحابہ حیات تھے, تو آج کے دور میں جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے تیار نہیں, تو آج کے دور میں کیسے ہوگا؟ کون خلیفہ ہوگا؟ کیسے چنیں گے؟ اچھا جی بھائی, بات یہ ہے کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے نہ یہ سوال ہوگا کہ خلافت راشدہ کتنے عرصہ قائم رہی اور نہیں رہی تو کیوں نہیں رہی, اور نہ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے خلافت راشدہ قائم کی کہ نہیں کی. یہ بھی سوال نہیں ہوگا. سوال کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کیا اس دین کے لیے؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹورڈز دس دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں؟ اس دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو بھائی؟ کیا کیا آپ نے؟ تو میرے اور آپ کے لیے اس مقصد کو ذرا ویژولائز کرو. دین کی اقامت کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, اور یہ بنیاد ایک اور بنتی ہے, آخر میں اس پر بات رکھنی ہے آپ کے سامنے. دین کو قائم کرو. دین کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ دین کا جو عادلانہ نظام ہے اس کے نفاذ کی محنت کرو. یہ کس کی طرف سے فرض عائد کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرض عائد کیا گیا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں جی دین کے قیام کی چلو محنت کرتے ہیں اور نظام لاتے ہیں, کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے, کوئی افریقہ سے, کوئی چائنا سے, کوئی امریکہ سے, کوئی فلاں سے, کوئی فلاں سے, چلے گا؟ او بھائی کیا بات کر رہے ہیں. جب آپ نے کہا دین کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے سامنے ایک ہی ہے بھائی گول, ایک ہی ہے مثال, اور وہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ. اس کے سوا اگر کوئی اور ہے آپ کے ذہن میں مجھے بتائیے کہ بھئی نہیں اسلام میں تو یہ نظام بھی ہے, اس کی کوشش کرتے ہیں. دین کے قیام کی آئیڈیل سچویشن جو ہمیں ملتی ہے انسانی تاریخ میں, ظاہر سی بات ہے وہ خلافت راشدہ ہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے الٹیمیٹ گول تو وہی ہے کہ دین کا قیام کرنا ہے. تو خلافت راشدہ نے جو ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے, اس پورے نظام عادل کا جو اللہ نے اتارا ہے قرآن میں, جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے. اگلی بات, اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ بھائی یہ دین قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ ایفرٹس. دوسری بات, قائم ہو جائے گا تو قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا, یہ بھی میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تیسری بات, خلافت راشدہ 30 سال بھی ختم ہو گئی. بالکل ہو گئی, مانتے ہیں. مجھے بتائیے اگر وہ جاری رہتی تو میں اور آپ کیا کرنے آئے اس دنیا کے اندر؟ میری اور آپ کی جنت کہاں ہے؟ میری اور آپ کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آزمائش کے طریقے چنے ہیں. اگر وہ جو کچھ ہوا حضرت عثمان کے دور میں, حضرت عثمان کے ساتھ, پھر اس کے بعد حضرت علی کے دور میں جو بھی ہوا, اس میں جو بھی ریزن بنا, فیکٹرز تھے, یہ تھا وہ تھا, انٹرنل ایکسٹرنل, وہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دیجئے. مجھے بتائیے اگر وہ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہوتا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان کا ابتدائی دور وہ بھی ایسی جا رہا ہے, اور پھر وہاں جو تھا وہ بڑی, اس کے اندر آپ سمجھیے گا حکمت کہ وہ پھر اسٹڈی ایسے رکا ہے.
اور رکنے کے بعد پھر وہاں رکا, رکنے کے بعد پھر وہ تھوڑا کیا ہوا نیچے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی کا تو پورا دور کیسے گزرا ہے, وہ سارا کا سارا ظاہر ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت ہے اور وہ آپس کے اندر کے مسائل ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فل فلیش صحیح حالات میں خلافت مل جاتی, پوری امت ایک یونٹ کے طور پہ ان کو مل جاتی, مجھے بتائیے گا, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے, کیا پوری دنیا میں اسلام نافذ ہونے سے کوئی روک پاتا؟ اور اگر پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جاتا, رسول اللہ کا مقصد بعثت کا وہ عمومی حصہ بھی حاصل ہو جاتا, تو میں اور آپ کیوں بھیجے جاتے پھر؟ میری اور آپ کی آزمائش کہاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اب مثال کے طور پہ معاذ اللہ آپ یہ سوال بھی کریں کہ بھی اللہ کے نبی صرف 63 برس کیوں زندہ رہے؟ اگر 163 برس رہتے تو یہ سارے مسائل ہوتے؟ معاذ اللہ الیاذ باللہ. ظاہر سی بات ہے, بات سمجھانے کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ کے فیصلے کو ہم اپنے یہاں سے بیٹھ کے میں آپ سے کہوں جی وہ ستارے نظر آ رہے ہیں, اس میں سے بڑا کون سا چھوٹا کون سا ہے, بتائیں گے آپ مجھے؟ او بھائی ہمیں کیا پتا, یہاں سے کیسے پتا چلے گا کون سا ستارہ بڑا کون سا چھوٹا؟ تو کہاں ہم اور کہاں وہ رب کائنات, اس کے فیصلے ہیں, اس کی مشیت ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کی مرضی ہے, اس کی تدبیر ہے, اس نے اپنے حساب سے چلائی ہے, قیامت تک یہ سب کچھ چلنا ہے, ایسے ہی ہونا ہے, اسی ترتیب میں ہونا ہے. اللہ نے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے آزمائش کا ایک کرائٹیریا بنایا ہے, ٹھیک ہے؟ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے تو وہی ہے بھائی سمبل, وہی ہے معیار. مجھے اور آپ کو تو اسی کے لیے محنت کرنی ہے. وہ ہوگا نہیں ہوگا, اور ہوگا تو کب تک رہے گا, یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ باقی اس کے جوابات دلائل کی صورت میں بھی دیے جا سکتے ہیں. میں نے تو ایک لاجیکل وے میں سمجھایا. اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہیں, 5 ادوار گنائے تھے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان ادوار میں یہ ساری ترتیب ملتی ہے. رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے, پھر ملوکیت ہے, کاٹ کھانے والی وہ بادشاہت ہے, پھر یہ افراتفری کا دور ہے, اور اس کے بعد فرمایا تھا وہی خلافت دوبارہ علی منہاج النبوہ یہ قائم ہوگی. اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے جناب؟ اس کے علاوہ کوئی میرے اور آپ کے پاس مقصد حیات نہیں بنتا. پھر ظاہر ہے انگریزوں کی جمہوریت قائم کرنے کے لیے میں اور آپ اپنا خون پسینہ لگا دیں, کیا یہ واقعتاً کوئی میچ کرتا ہے ہمارے مسلمان ہونے کے حوالے سے؟ یہ مقصد زندگی کو میچ کرتا ہے بھائی؟ چلیں جی آگے ایک سوال اور آیا ہوا ہے. قادیانی نوجوان نسل کو بہکا رہے ہیں, اور اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ کن بنیادوں پر یہ بہکاتے ہیں. یہ ذرا بالکل ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. بہرحال یہ کہ ظاہر سی بات ہے, ہم سب کو پتہ ہے قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے. ان بدبختوں نے, ظاہر سی بات ہے, وہ ہمارا بنیادی جو عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور جس کی 2 شاخیں ہیں, ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور اگلی بات کیا ہے کہ وہ آخری رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. تو انہوں نے جو چرک لگایا, اس سارے جو بہرحال انہوں نے جو تماشا کیا, مرزا قادیانی جو تھا ملعون, اس نے پہلے امت کا اعتماد جیتا. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کے درس دیا کرتا تھا, مناظرے کیا کرتا تھا. پھر اس نے جناب ایک لاجک لے کر آیا بڑی عجیب انداز میں, اس نے گمراہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے ہر گمراہ آدمی اپنے حصے کے لوگ لے لیتا ہے, چاہے وہ جتنی بے بنیاد بات کیوں نہ کر رہا ہو. یہ عجیب بہرحال تقسیم ہے انسانوں کی. اس نے لاجک جو دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بھائی یہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے, یہ کیا بات کر رہے ہو کہ یہ ختم ہو گئی, تو کیا اللہ کی رحمت انسانوں کے لیے ختم ہو گئی؟ اچھا اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, تو اس نے اس کے درمیان میں راہیں نکالیں, عجیب عجیب طریقے سے نکالیں, اور وہ لفظی معنی نکال کر کے رسول اللہ کی مہر سے اب جو ہے نا وہ آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. درمیان میں اور بھی ڈبکیاں لگائی ہیں اس نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور دوبارہ دنیا میں آنے کے حوالے سے اس نے بہرحال, تو میں نے کہا یہ پورا ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, ظاہر ہے اس طرف ابھی ہم نہیں جا رہے, اس کے لیے الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے, اور کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں موجود ہیں. لکھے ہوئے سوال تو میرے پاس پورے ہو گئے. جی السلام علیکم, میرا نام عبد الفتاح چانڈیو ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ پورے سیشن کا نتیجہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں اتحاد امت کے لیے کسی نہ کسی شخص کو یا کسی جماعت کو جڑنا پڑے گا.
تو اس شخص میں یا اس جماعت میں ایسی کیا کوالٹیز دیکھی جائیں یا جو اس میں موجود ہوں جس سے ہم جو نوجوان ہیں اس کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم گمراہ ہونے سے یا بھٹکنے سے یا کسی حق کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچ جائیں, اور ایک ہی ایسی چیز ہمیں بتا دیں یا کوئی ایسی کوالٹیز بتا دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ کے پاس, تو آج کے دور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جسے ہم دیکھ کے اسے اپنا لیڈر یا اپنا رہنما بنائیں؟ ماشاءاللہ, بہت اہم اور بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کی محفل ہماری شاید اس پوائنٹ پر آ کر کسی درجے میں شاید کوئی قیمتی بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. دیکھیے, دو بنیادیں ہیں. میں اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھا تھا کہ آخر میں کچھ اس حوالے سے بات رکھ لیں گے, تو وہ آپ کے سوال سے بھی بات آ گئی تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی بات. دو بنیادیں ہیں. دیکھیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے تفرقے سے بچنے کے حوالے سے ہمیں قرآن حکیم میں ہدایت کی ہے, دو مقامات بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ جو شروع میں بھی ہم نے سنا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو بنیاد سمجھ لیں بھائی, امت کی اصلاح کرنی ہے, لیڈ کرنا ہے, آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے, اور ظاہر نوجوانوں کو بلا کر بٹھا کر سنانے کا مقصد یہ لائے عمل دینا تھا نا. کرنے کا کام کیا ہے, پریکٹیکل بات ہے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی تو چاہیے ہوگا. اکیلے اکیلے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. سنت سے بھی ثابت ہے, قرآن بھی ہمیں یہی ہدایت دیتا ہوا نظر آتا ہے, سیرت سے, صحابہ سے, ہر ہمارے اکابرین کے, ہر ہماری پوری پچھلی تفصیل میں چلا یہ بات ملتی ہے بھائی کہ اکیلے تو کام نہیں ہو سکتا, جڑنا تو پڑے گا. کس سے جڑیں؟ پہلی بنیاد اللہ کی رسی, قرآن. دیکھیے, وہ گروہ, وہ جماعت, وہ لوگ جو قرآن کو اپنا مرکز و محور بنائے ہوئے ہیں, قرآن سے تبشیر, قرآن سے جو ہے وہ انذار, قرآن کی بنیاد پر دعوت, قرآن کی بنیاد پر تبلیغ, قرآن کو پھیلانا, قرآن کی خدمت کرنا, قرآن کے علوم کی ترویج کرنا, قرآن کو عوام میں واپس لانا, قرآن کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا, اس کے حقوق کی بات کرنا, یہ بنیادی ہو گیا پہلا پلر. یہ وہ شے ہے جو ہمیں تفرقے سے بچائے گی. اور اگر آپ نوٹ کریں, یہ تفرقہ جس کو ہم بار بار سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹھیک ہے میرا اپنی ایک پہچان ہے, اس پہچان کو حق اور باطل کا معیار بنانا, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ تفرقے کی بنیاد ہے. اس پہچان کو مس یوز کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو میں ایکسپلائٹ کر رہا ہوں اس بنیاد کو. ٹھیک ہے, میری پہچان تھی, وہ اس کی پہچان تھی, میں اس کی عزت کروں, وہ میری عزت کرے, لیکن میں نے کیا کیا, اس بنیاد پر اس کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح, یہ گڑبڑ شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دور ہوئے, قرآن کو ترک کیا, قرآن کو چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی فرما کر گئے تھے, قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن از دی اونلی کمپریہنسو سورس آف ہدایہ. اور ظاہر سی بات ہے, جب ہم قرآن کہتے ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجیے قرآن میں کیا چیز شامل ہے, حدیث شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ پیکج پورا کب ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوں. ہم دو غلطیاں کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک غلطی کے دو رخ. یا تو ہم قرآن اٹھا کر کہتے ہیں اب ہمیں رسول اللہ کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے, سنت کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کافی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے, بدترین گمراہی ہے. اس کا ایک اور پہلو کیا ہے جو عموماً ہم نوٹ ہی نہیں کر پاتے, وہ بھی سمجھیے گا. ہم رسول اللہ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث کو اٹھائیں اور قرآن کو نہ اٹھائیں. مجھے بتائیے پہلی غلطی اور اس غلطی میں کیا فرق ہے؟ وہی کام جو اس نے کیا تھا میں بھی وہی کر رہا ہوں نا. پیکج کیا تھا؟ یہ دو چیزیں تھی نا, الہدا و دین الحق. تو پہلے والے نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے اس کو چھوڑا, تو ہم نے کہا یہ گمراہ ہو گیا. اور میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اٹھا کے اس کو چھوڑ دیا اور میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیا بات ہو گئی؟ گڑبڑ تو میں نے بھی وہی کی ہے. جس طرح قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی رسول اللہ کے بغیر, اسی طرح رسول اللہ کی احادیث کی بھی تشریح نہیں ہو سکتی قرآن کے بغیر. پیکج لینا ہے تو پورا لو بھائی, بات کو پورا سمجھو. تو قرآن اور حدیث, کتاب و سنت, یہ پیکج پورا لینا پڑے گا. اس میں سے ایک چیز کو بھی خدا نخواستہ پیچھے چھوڑیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گڑبڑ ہو جائے گی, بیس لیس ہو جائیں گے. بنیاد ہو گئی. اگلی بات, دوسرا مقام جہاں پر تفرقے کے حوالے سے قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 13, اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. وہی انداز ہے وہاں پر جو آیا تھا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. انداز وہی ہے, اقیموا الدین, دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقے میں نہ پڑو, اختلاف میں نہ پڑو. قرآن تمہاری ڈھال ہے, تمہاری بنیاد ہے, تمہارا آلہ ہے, تمہاری طاقت ہے.
منزل کیا ہے؟ اقامت دین. ایک بڑی اہم بات امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب اپنے بیانات میں وہ بیان کرتے ہیں مفتی شامزئی رحمہ اللہ کے حوالے سے. ان کے ساتھ ان کی براہ راست کیونکہ ایک تعلق رہا درس و تدریس کے حوالے سے, تو کہتے ہیں کہ شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھایا کرتے تھے اس مقام پر, جب سورہ فتح میں ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ, کیا ہے آگے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو فرماتے تھے کہ اس جگہ پر نوٹ کرو, پہلے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ اشداء علی الکفار, پھر کیا ہے؟ رحماء بینہم. مقصد واضح رہے, کفار کو جب ہم دشمن سمجھیں گے تو آپس میں دوست بنیں گے نا. جب اس مقصد کو ہی چھوڑ دیا, اقامت دین کو ہی چھوڑ دیا, کفار سے دوستیاں گانٹ رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ رحماء بینہم کی منزل کبھی بھی نہیں پا سکیں گے. مقصد کو دوبارہ سے اچیو کرنا, مقصد تو وہ جو جماعت جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد قرآن پر ہو اور مقصد اقامت دین ہو, تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک امت, اور امت کا مقصد بھی ہمیں بتایا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, یا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. یہ شہادت علی الناس, یہ اقامت دین, یہ اللہ کے دین کے قیام کا سارا ہی عمارت پوری کی پوری یہ بنیادی اس پر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ بھائی یہ وہ کرائیٹیریا ہے, ٹھیک ہے. باقی اس کی کچھ مائکرو ڈیٹیلز بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہمارے درمیان کون ہیں جو قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہیں اور اس قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی محنت کر رہے ہیں. کم از کم کے درجے میں یہ ایک معیار ہے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ معیار پورا ہو رہا ہے, اللہ کا نام لیں اور بس آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. جی السلام علیکم, میرا نام عبد الرحمٰن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں ہماری جب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی یا خراب ہو جاتی ہے تو ہم عموماً بولتے تھے کہ نظر لگ گئی یا اس نے نظر لگا دی, لیکن وائس ورسا ایٹ دا سیم ٹائم جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی چیز ہم نہیں دیکھتے خراب ہوئی ہے, وہ ایٹ دا سیم ٹائم محنت کر کے چیز کو صحیح کرتے ہیں. ہم لوگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک بلیم ڈال دیتے ہیں کہ نظر لگ گئی, یا ایک اسلام میں ہم لوگ کارڈ یوز کرتے ہیں کہ اللہ کی بہتری تھی اس میں, تو اس میں ہم فرق کیسے رکھیں. دوسرا یہ تھا کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کھڑے ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے, کوئی ہماری نظر نہ لگاتے کام پر, تو اس چیز کو ہم کیسے ایک سمجھے کہ غلط ہے صحیح ہے یہ. ویسے یار آپ لائے بڑا دور سے ہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے سوال, تو اس سوال کو بھی تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے بالکل ہٹ کر ایک بات ہے, انشاءاللہ اس پر آخر میں بات کر لوں گا. ہمارے پاس اور کوئی ریلیونٹ اگر کوئی سوال ہے؟ جی ہیلو جی ڈاکٹر صاحب, میرا یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو ویسے تو یہ آیت جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب ہمارے حساب کتاب کر رہا ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ نہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع ہونے دے گا, نہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو اگنور کرے گا. لیکن یہ دنیا میں جو ہے وہ اس طریقے سے اپلیکیبل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک وسعت دی ہے, ٹھیک ہے. ایک انٹلیکچوئل کو الگ وسعت دی ہے, ایک بزنس مین کو الگ وسعت دی ہے, ایک غریب کو الگ وسعت دی ہے, ٹھیک ہے. تو کس طریقے سے انسان اپنی وسعت کو پہچانے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم نے دین قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے, دین قائم تم نے کیا یا نہیں کیا میں اس چیز کا حساب نہیں لوں گا. تو انسان کی ایک نا سیلف اسٹیم والا بھی ایلیمنٹ ہے کہ اگر انسان کہتے ہیں کہ نا یار مجھے بھی دین قائم کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کرے تو ایٹ لیسٹ میں اس کو جواب دے سکوں, اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکوں کہ میں نے دین قائم کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. تو اس میں خانہ پوری ہو گئی. لیکن اب کس طریقے سے اپنی وسعتوں کو پہچان رہے, کس طریقے سے اپنی وسعت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ محنت کرے دین کے, تو یہ وسعت انسان اپنی کیسے پہچانے, وہ خانہ پوری بھی کرے اپنی سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کر سکے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میری وسعت کتنی ہے. جسٹ ڈو وٹ یو کین ڈو, ٹھیک ہے. میرے سامنے ایک ٹارگیٹ ہے, مجھے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے, مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے, اپنی ایفرٹ کرنی ہے. میں نے اگر اچیو کر لیا اس کا مطلب میری وسعت وہ تھی, میں نہیں کر پایا تو اس کا میری وسعت نہیں تھی, بات ختم ہو گئی. میں بیٹھ کر یہ کیلکولیشن نہیں کرتا پھروں گا کہ پتہ نہیں یہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا, چھوڑ دیں اس کو. پہلی بنیادی بات, ٹھیک ہے. کیونکہ میرے لیے اصل چیز کیا ہے, اللہ کے یہاں سوال کیا ہونا ہے, ایفرٹس, ٹھیک ہے. اگلی بات, اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہونی, اللہ کے یہاں وزن ہونا ہے. یہی اہم ترین بات ہے. ہر شخص اپنے حالات, اپنی ذہانت, اپنے مواقع, اس کی بنیاد پر وہاں پرکھا جائے گا. ہر شخص کا احتساب ایسا نہیں ہے, گنتی نہیں ہے وہاں, یہ دنیاوی حساب کتاب نہیں ہے بھائی. کسی کا 15 منٹ
اور کسی کا 15 گھنٹے شاید ایک ہی وزن رکھے، کسی کے 6 گھنٹے کی محنت، کسی کے 6 منٹ کی محنت شاید ایک برابر وزن ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی صلاحیت دی اللہ جانتا ہے، اسی کے مطابق وہاں حساب ہونا ہے. تو اس بات کی فکر نہ کریں، اور اللہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے بس. ٹھیک ہے جی، ایک سوال بس اور لیں گے کیونکہ وہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے اب وائنڈ اپ کرنا ہے. یہاں سے آ رہی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, does it make an issue if I raise a question being out of the prescribed age category? نہیں, آپ you are also included in youngsters, don't worry about that. Thank you so much. Actually, the purpose of my coming over here is I wanted to bring two of my sons who are alhamdulillah sitting in this row, and I first time visited this place, and I'm very much happy having noticed so many things around here. Alhamdulillah. So I obviously would like first to appreciate your very enlightening lecture, which would obviously be a food for thought for all the segments of society, I'm sure. میرا ایک سادہ سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, کچھ قوتوں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے, ایز یو سیڈ, ٹریلینس آف ڈالرس, کہ ان کو گمراہ کیا جائے نوجوانوں کو. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈیلی لائف میں ایک ہمارے سامنے ایک چیز, ایک گیجٹ ہے موبائل فون, اسمارٹ فون. اب وہ ایک میسیجنگ ڈیوائس ہے, لیکن اس سے کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور کتنا لاس ہو رہا ہے اس میں امت کا, اور کتنی گمراہی ہو رہی ہے. تو یہ پیرنٹس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو روک بھی نہیں سکتے. وین یو سی 99.9% پیپل ڈو ناٹ چیک, وہ منع نہیں کرتے. منع کرنا آسان نہیں ہے, بیکاز یور چائلڈس آر ایڈلٹ, یو کانٹ اسٹاپ دیم. تو اس میں تھوڑی سی اگر رہنمائی ہو سکے کہ اس فتنے کو, میرے خیال میں اٹ از برنگنگ ٹریمنڈس لاس. صحیح. تو تھوڑی یہ سب کے لیے رہنمائی ہو جائے گی, بالخصوص وہ پیرنٹل ایج کیٹیگری جو ہے اس کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Usually I used to deliver a lecture called as Mobile Phone and Social Media a Deadly Combination. Normally میں کوشش کرتا ہوں خاص طور پہ ینگسٹرس کے سامنے اور اوور آل لوگوں کے سامنے. اس میں میں نے کچھ آرٹیکلز بھی نکالے ہوئے ہیں جو دنیا بھر میں اب بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے فکر مند لوگ ہیں, ابھی اگر ہم اس کو مذہب اور اس کی قید سے نکال دیں فی الحال, تو آپ چائنا کی مثال لیں, جاپان کی مثال لیں, آسٹریلیا میں ابھی ڈبیٹ چل رہی ہے, انہوں نے لا پاس کیا تھا, اس کے اگینسٹ سیلولر کمپنیز نے کیس کیا ہوا ہے, تو وہ ہولڈ پہ ہے جو بھی ہے. جرمنی کے کچھ اسٹیٹس میں اور بہت ساری جگہوں پر موبائل فون پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. نوجوانوں سے لے رہے ہیں, چھین رہے ہیں, اسکولوں میں پابندیاں لگا رہے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ دے ہیو ناؤ ریئلائزڈ کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, یہ ہم نے کیا کیا یہ, اور اس کا خمیازہ وہ کسی حد تک بھگت رہے ہیں, اور ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے نا, اس نے ایک نئی دنیا جو ہے کریٹ کر دی ہے. ہر انڈیویجول اپنے اندر ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ کر چکا ہے. ہم اس دنیا سے کٹ ہو چکے ہیں, اپنے اندر ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے سیٹسفائی ہیں, اور بس مطلب اس میں اتنا کچھ ہے بات کرنے کے لیے کہ میں شاید اس کو سم اپ نہ کر پاؤں. لیکن اگر ظاہر ہے آپ نے بڑے ایک درد دل کے ساتھ یہ بات رکھی, میں صرف یہی ایک بات یہاں رکھ سکتا ہوں کہ بھائی اس کو پہچانو. اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ضرورت, اس ڈیفینیشن کے تحت اس کا استعمال ضرور کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر اب ممکن نہیں ہے سروائیو کرنا. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیڈ, ضرورت, اور اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے, اور میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں, اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ میں اس کو کہتا ہوں دجال. یہ دجل کی دنیا ہے. یہ ایک ایسا ایک فیسنیٹنگ, ایک آرٹیفیشل ان ریئلسٹک ورلڈ ہے اس کے اندر, جس کی گہرائی اتنی خطرناک ہے, جس میں ابھی ہماری ایک میں کچھ کام کروا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس سے. ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو کچھ پروجیکٹس دیے ہیں, کچھ چیزیں کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ وہ فنڈز
عام کے چیزوں کے لیے نہیں ملتے، فضول چیزوں کے لیے بہت ملتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ تھوڑا سا وہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز کے ساتھ تھیوریٹیکل لیول پہ لنک بنا ہوا اس کو تھوڑا سا آن پیپرز لے آئیں. آپ کو پتہ ہے انیشیل اسکروٹنی ہمیں یہ بتا رہی ہے، دنیا بھر کے آرٹیکلز ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایک چرس پینے والا، ہیروئن پینے والا یا کوئی بھی اور نشے کا آپ تصور کریں، جیسے ہی اس کو وہ چرس یا ہیروئن یا جو بھی ایکس وائی زیڈ نشے ہوتے ہیں اس کی باڈی کو اندر جیسی پہنچتے ہیں تو واٹ ایور اٹ از ریلیزڈ ان سائڈ ہز اور ہر باڈی، ایگزیکٹلی وہی سب کچھ اس سے زیادہ ریلیز ہوتا ہے جیسے ہی میں اس کو اپنے ہاتھ میں تھامتا ہوں. نوموفوبیا نام سے ایک باقاعدہ میڈیکل ٹرم انکلوڈ کی جا چکی ہے میڈیکل ڈکشنری میں. نوموفوبیا پورا ورڈ ہے نو موبائل فوبیا. آپ صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں اور ہاتھ جاتا ہے سیدھا کدھر؟ جیسے ہی اس پر ہاتھ پڑتا ہے دل میں کیا پڑ جاتی ہے؟ ٹھنڈ. رات کو آپ سو رہے ہیں، اپنے بستر پر جا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ جانے لگے خیال آیا موبائل تو پتہ نہیں کہاں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑک دھڑک دھڑک. جلدی سے موبائل کو دیکھا، اس کو اٹھایا، ہاتھ میں جیسی پکڑا دل کو کیا مل گیا؟ قرار. بیڈ پہ جا کے لیٹے اور بیڈ پہ لیٹنے کا جانے کا چارم ہی اب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں بیڈ لیٹ کے. آپ 3 دن سے جاگے ہوں، 3 دن سے، اور آپ کی حالت یہ ہو کہ آنکھیں بند کر رہے ہیں اور چپک رہی ہوں. کوئی آپ سے اس وقت کوئی کام کہے گا تو دیکھے 3 دن سے جاگ رہا ہوں مجھے سونے دو، اور ایسے میں آپ کو موبائل فون پکڑا دیا جائے ود انٹرنیٹ اوبویسلی. اور اب آپ فیس بک کھولیں یا جو بھی ٹویٹر کھولیں یا کیا ہوتا ہے انسٹاگرام کھولیں، اور اب تو لمبی چوڑی لسٹ ہے. وہ 3 دن کی نیند سب ادھر ادھر ہو جائے گی. اگلے 3 گھنٹے تک آپ اس کے سامنے معذرت کے ساتھ رالیں ٹپک رہی ہیں لوگوں کی ایسے کر کے اس حال میں. اتنا اس نے مدہوش کر دیا ہے انٹرٹینمنٹ. اور وہ جو سرج یہاں پر ڈوپامین کا ریلیز ہو رہا ہے اس نے سارے پچھلے نشوں کو مات دے دی ہے. تو خدا را اس کو ایز این اینیمی بھی ریکگنائز کریں، لسٹ ڈاؤن کریں اس کے یوزز، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں. اس کی جو بیماریاں اب باقاعدہ رپورٹ ہو رہی ہیں ان میں کینسر ہیں، ٹیومرز ہیں، اور برین ٹیومرز اتنی کثرت کے ساتھ. جائیے کسی بھی ہاسپٹل کا ڈیٹا لے لیں نیورو وارڈ کا پچھلے 6 مہینے کا، پتہ چل جائے گا. نیورو مسکولر ڈیزیزز، آئی ڈیزیزز، سائیکولوجیکل ایشوز، آئسولیشن ایشوز، سوسائڈ اٹیمپٹس، سوشل آئسولیشن. گھر والے برے لگ رہے ہیں، گھر والے دشمن لگ رہے ہیں، اپنا آپ برا لگ رہا ہے، سب کچھ برا لگ رہا ہے اس موبائل کی وجہ. اس نے ایسا پاگل کر دیا. تو بہرحال اس وقت میں اتنی بات کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کو ذرا دیکھیں، سمجھیں. کبھی موقع ملا تو اس پر کوئی ڈیٹیل ڈسکشن رکھ لیں گے، بات کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا اس کا پازیٹیو یوز ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہمیں اس سے بچنا ہے. اب ایک سوال جو یہاں سے آیا تھا بس اس کو لے لیتے ہیں. یہ جو بات آئی تھی نا نظر والی جو یہاں سے کسی نوجوان نے کی تھی، یہ اصل میں یار ہمارا نا اس ریجن کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. بنیادی بات نظر تو حق ہے، نظر بد حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس سے تو کوئی انکار، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بلکہ 2 اس وقت اگر حدیث کا مفہوم لے لیں، ایک تو یہ کہ یہ اونٹ کو بھی ہنڈیا میں پہنچا دے، اور ایک وہ بات کہ قدرتی جو موتیں ہیں وہ کم ہوں گی اور نظر جو ہے وہ زیادہ ریزن. تو یہ تو اپنی جگہ ایک پورا سالڈ ریزن ہے، لیکن ہمارا مسئلہ الگ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں، ہم جان چھڑانے والے لوگ ہیں. اپنے کرتوت خراب ہیں، 12 بجے جا کے دکانیں کھول رہے ہیں، کام ڈھنگ سے کر نہیں رہے، بیٹھ کر جمائیاں لے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم نے اسٹیمپ لگائی، یہ جادو کروایا ہے میرے اوپر، بندش کروائی ہے کسی نے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ ہنسیں گے، پتہ نہیں میں تو ذرا ایسے ہی آدمی ہوں بھائی، کچھ بھی کہہ دیتا ہوں. ایک صاحب کا مسئلہ آیا سامنے، کہتے جی میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے بندش کروا دی ہے کسی نے. اور آپ یقین کریں وہ صاحب پچھلے 1 سال سے اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں اپنی. کو سمجھ آیا؟ 1 سال سے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر رہے ہیں، 1 سال ہو گیا نہیں پسند آ رہی، اور میرے پاس آ رہے کہ جی مجھے لگتا ہے میری بیٹی پہ کسی نے بندش. اور جتنی بیٹیوں کو تم دیکھ کے آ رہے ہو ان پہ کنہوں نے بندشیں کرائی ہوئی ہیں؟
اللہ ہمیں ہمارے حالوں پہ رحم کرے, اللہ ہم پر فضل کرے. اب اتنے عجیب ہر چیز کا اٹھا کر ایک رکھ دینا کسی پر, ہر چیز کو اٹھا کر بس جی وہ تو ایسے اور ویسے اور تیسے, نکھارا نکمے ترین ہم لوگ, اللہ ہم پہ رحم کرے. بہرحال تو یہ جو بات ہے نا کہ اس کو ریزن بنا کر عمل سے پیچھے ہٹنا, یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ بس اپنی ساری ناکامیوں کا جواز اٹھا کے وہاں ڈال دینا اور کہنا جی بس یہ تو معاملہ ایسا ہو گیا. باقی اپنی غلط فہمی دور کر لیں. ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ جو دوسری اقوام ہیں یہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں, وہ ہم سے زیادہ پڑتی ہیں ان طرح کی چیزوں میں. بھائی کو بہت آگے ہیں ہم سے, وہاں تو اور طرح طرح کے تماشے, ہم تو پھر بھی شاید کچھ بچ جاتے ہیں. السلام علیکم. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ آن ون تھنگ. آپ نے جس طریقے سے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, پھر آپ نے جب اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا, موبائل کا جو فتنہ ہے, تو اس کے اندر میں نے پرسنلی کچھ اسٹیپس لیے تھے, وہ کافی ہیلپ فل تھے. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ. سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ اپنے جو بھی اسکرین ہے اس کو گرے اسکیل کے اوپر لے آئیں. تو گرے اسکیل سے یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کا جو ڈوپامین ہے اس طریقے سے جب کلرس نہیں دکھیں گے تو ہم لوگ اتنا زیادہ انگیج نہیں ہوں گے. 10-15 تک کا ٹائم لیا ہے. بس ایک اور چیز یہ کہ ہم لوگ اپنے جو بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, جیسے انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اس کے اوپر ریلز کانسٹنٹلی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیں. یہ میں نے کیا تھا, کافی اس سے فائدہ ہوا تھا, تو آئی تھاٹ کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دس. جزاک اللہ کچھ خیر. چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال اس میں وزارت ایک پورا علیحدہ سے ایک پورا ٹاپک ہے, اس پر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ علماء کی جو محنت ہے, کاوشیں, تو اس حوالے سے یہ سوال ایک کرنا چاہ رہا تھا میں کہ بہت سارے اقدام بہت اچھے کیے, اور ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کنونشن سینٹر میں جا کے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے جا کے, اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئے. اس کے علاوہ جو باقی معاملات میں وہ فتوے دیتے ہیں اس کو امپلیمنٹ جب تک نہیں کرواتے وہ خاموش نہیں ہوتے. یہاں پہ آ کے خاموشی کیا وجہ, کیا بیریئرس ہیں, اور ان بیریئرس کا کیا حل ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. جزاک اللہ. سب سے پہلی بنیادی بات سمجھ لیں, حسن ظن ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی بے نمازی آپ کے سامنے نماز چھوڑ رہا ہے, حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں گمان کیسا رکھو, ایسا کہ ایسا ایسا. ٹھیک ہے, یہ اصول دیتا ہے ہمارا دین ہمیں. تو ایک عام بے نمازی بد کردار آدمی کے بارے میں جب ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں گمان کیا رکھو, اچھا رکھو, تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں, علماء دین کی. ٹھیک ہے, اصول سمجھ لیں. اگلی بات, دنیا میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے نا بھائی, وہ اتنی سیدھی نہیں ہے. نوجوان ایک ایج ہوتی ہے, اس میں آدمی کے جذبات ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس کچھ بھی بس. الحمدللہ اسی بات کی اہمیت ہوتی ہے اس ایج میں. لیکن جب آپ وقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کچھ اس دنیا میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہے نہیں. پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری مجبوریاں ہیں, بہت ساری بیڑیاں ہیں, بہت کچھ ہے. تو کسی بھی شخص کے کسی بھی بات پر یا اس کے ایٹیٹیوڈ پر کوئی فیصلہ تو نہ کریں کہ بھائی یہ آدمی ایسے کیوں نہیں کر رہا, یہ آدمی ویسے کیوں نہیں کر رہا. ہمیں نہیں معلوم وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا, ہمیں بالکل نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو ہاں اس کا ایک پازیٹیو پہلو کیا ہے, یعنی آپ کے اس سوال میں سے وہ یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے. کرنے کا کام یہ ہے کہ بھائی اس پر آواز اٹھائیں, اس پر بات کریں, لوگوں کو جگائیں, لوگوں کو اٹھائیں. ایک جملہ سمپل سا میں عرض کر رہا ہوں, پچھلے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, اب تو 2 سال ہو جائیں گے تقریباً, تھوڑے دنوں بعد, 1-2 مہینوں بعد, بلکہ 1 مہینے بعد ہی. اور وہ یہ کہ دیکھو بھائی, اللہ کے ہاں شاید بے بسی کی معافی مل جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ بے بس انسان کون ہوتا ہے, جو کچھ کر نہیں سکتا, بے بس ہے. شاید ہم اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کے ساتھ رکھ دیں, شاید کہ ہماری کوئی بچت ہو جائے, لیکن بے حسی کی معافی نہیں ملے گی. بے حسی وہ جرم ہے جو ہم سب کو, اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, غزہ میں جو مسلمان اس وقت سہ رہے ہیں وہ اللہ ہی کے بندے ہیں, اور ایک بہت بڑے مشن میں ہیں, ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر رہے ہیں, اپنا صلہ پا رہے ہیں, رتبے پا رہے ہیں. بظاہر دنیا کے اندر آج ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی وہ تکلیفیں,
کل قیامت میں جب ان کے اجل مل رہے ہوں گے تو ہم حسرت کر رہے ہوں گے کاش ہم وہاں ہوتے. اصل آزمائش ہماری ہو رہی ہے, اصل امتحان ہمارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے میں اور آپ غزہ نہیں جا سکتے, ہم وہاں جا کر ہم پہنچ بھی جائیں گے تو کیا کر لیں گے وہاں جا کے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم میں سے جو کر سکتا ہے الحمدللہ کر رہا ہے. ڈفرینٹ لیولز بن سکتے ہیں, کوئی مالی مدد کے ذریعے, کوئی اسٹریٹجیکلی, کوئی اور اویئرنیس کیمپین کے ذریعے, کوئی اور طریقوں سے جو کر رہا ہے. جو آپ کی دسترس میں ہے کر ڈالیے, پہلی بنیادی بات. اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جب بے بسی کا لیول آ جائے گا تو وہاں اللہ سے معافی مانگیں گے. لیکن بنیاد کیا ہے کہ اس سے لا تعلق ہو کر اپنی زندگیوں میں مست ہو کر مگن ہو کر اپنے کیریئرز کو انجوائے کرنا, اپنی عیاشیوں کو اسی طرح سے جاری رکھنا, یہ ہے نا مسئلہ. اس وقت تو یہ ایشو ہے. جس دن, بات تو شاید چھوٹی سی ہے سمپل سا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس دن ہماری فجر کی نماز میں صفیں اتنی ہو گئی نا جس دن جمعے میں ہوتی ہیں, آپ یقین کریں کہ ہوش اڑ جائیں گے. یہ تو بہت دور کی بات ہے, ابھی جہاد و قتال تو بہت آگے کے مراحل ہیں. آپ یہاں پہنچ کے تو دیکھیں, جس دن ہر نوجوان سنت رسول سے مزین ہو گیا نا, ہوش اڑ جائیں گے ان کے, ٹانگیں کھاپ جائیں گی ان کی, پاگل ہو جائیں گے یہ. تو یہ تو موقع ہمیں ملا اللہ سے قریب ہونے کا, اللہ سے رو کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا. آگے بڑھیں. اور میں عرض کر رہا ہوں جو جس کی دسترس میں وہ کر گزرے, جو نہیں کر سکتا بہرحال وہاں آ کے وہ کچھ بھی کر ہی نہیں سکتا تو کیا کرے گا, وہاں جا کے وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرے, اللہ سے معافی مانگے, روئے گڑ گڑائے. ٹھیک ہے. اور اس میں بلیم گیم سے بات نہیں بنے گی, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کر رہے, ان کو وہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. اس سے کیا بنے؟ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. اب اویئرنیس کا کام مجھے کرنا ہے, وہ مجھے ہر سطح پر کرنا ہے. بات کو پہنچانا ہے, بات کو رکھنا ہے, ہر سطح پر رکھنا ہے, ہر کسی سے رکھنا ہے. ہم تو فوج سے بھی بات کہہ رہے ہیں, ان سے بھی جا کر جو بھی ہم سے بن پڑ رہی ہے میسیجز کے ذریعے, بات کے ذریعے, ملاقات کے ذریعے, بھائی کرو کچھ خدا کے لیے. ہم علماء کے سامنے بھی بات جا کر رکھ رہے ہیں, خدا کے لیے آپ کا اگر کوئی رول اس میں بنتا ہے تو آپ ادا کریں. عوام الناس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس جگہ پر آپ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں, آپ کے حصے کا یہ کرنے کا کام ہو سکتا ہے, کریں, آگے بڑھیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہر لیول پر ہم بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. جی جناب. السلام علیکم, میرا نام سجاد ہے, میں نواب شاہ شہر سے آیا ہوں. میں ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہوں, حالانکہ میں نے ڈاکٹر اسرار کو صرف موبائل پہ ہی سنا ہے, اور اس کے علاوہ نہ ہی میں نے کبھی ان کو اپنے سامنے دیکھا ہے, اور نہ ہی میں نے کسی اور کو دیکھا ہے کہ مطلب کہ کوئی ان کا ساتھی ہو یا کوئی. میں گیا ہوا تھا, سنی ہے ہمارے مسجد ہے پڑوس میں, ان کے پاس گیا تھا. ان کے پاس میں نے بولا کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں ہدف کیا تھا, مسئلہ کیا تھا, بات کیا تھی. تقریباً سارے علماء مجھے یہی بات کہتے ہیں کہ دین کا مسئلہ ہے. دین کی وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ اٹھا؟ بھائی سوال آپ کا جتنا سیدھا ہے نا, جواب اس کا اتنا بھاری ہے. بہرحال چلے, وہ ایک تو مسئلہ میں آپ کا حل کر دیتا ہوں. وہ سامنے ڈاکٹر الیاس بیٹھے ہوئے, وہ دیکھیے پیچھے, یہ سفید کپڑوں میں ہاتھ اٹھائیے ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے براہ راست شاگرد ہیں. تو کم از کم اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد کو نہیں دیکھا, وہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. چلیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اتنا سیدھا سوال نہیں ہے. سوال کا جواب الحمدللہ بڑا کلیئر ہے, علماء دے چکے ہیں, ہر سطح پہ دے چکے ہیں, یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. لیکن بات کو سمجھیے, یہ موقع کی اور محل کی مناسبت سے ہمیشہ بات جو ہے نا یہی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم محفل کے اندر کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ خدا نہ خاصہ اس کا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. کوئی نام لینا, کسی خاص چیز کو ایڈریس کرنا, اس سے اگر اللہ نہ کرے اس بات کا امکان ہو کہ بھائی اس سے مزید کیا پھیلے گا, گڑبڑ کا یا فساد کا یا غصے کا ایک نکل جائے گا, تو بہتر یہ ہے کہ ان باتوں کو محفل کی سطح پر نہ کیا جائے. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات بڑی کلیئر ہے, جو بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے, ایک اصول پر وہ ڈٹ گئے تھے, اور اس اصول پر انہوں نے الحمدللہ حق ادا کیا اپنے مرتبے کا.
وہ نواسہ رسول تھے، وہ اگر کمپرومائز کر جاتے اس اصول پر جو اصول انہوں نے وضع کیا تو پوری قیامت تک کے لیے امت کے لیے جواز بن جاتا پھر کہ بھائی ٹھیک ہے اب طاقت کے سامنے کیا کر لو، کمپرومائز کرو، اصول وصول کو ایک طرف کر دو۔ انہوں نے جو ہمارے لیے چھوڑ دی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے اور اس اصول کے اوپر جان دینا پڑ جائے، اور صرف اپنی نہیں اپنے گھر والوں کی بھی جان دینا پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ باقی اس معاملے میں بہت کچھ ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں سامنے رکھ دیا گیا، بہت کچھ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اگر موقع رہے گا تو الگ سے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں مختلف مزاج کے، اور ایک شخص ہے پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، لیکن یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس سے مطلب کہ بندہ عام یہ بندہ کیا شرک کی سمجھ طرف سکتا ہے؟ اشارہ ہے، یعنی ایک وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کو اپنا کارساز مانتا ہے، اپنا والی مانتا ہے، اپنا ولی مانتا ہے، اپنا خدا مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے اور بہت سارے خداؤں کو اپنا ظاہر ہے وہ خدا مانتا ہے یا ان کو اپنے کسی حوالے سے بھی ان کی قدرت میں، اللہ کی قدرت میں ان کو شریک مانتا ہے۔ یہ ان دونوں کی یہاں پر کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے؟ چلے جی، جزاک اللہ خیر، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں بات کو، اور اس ساری بات میں بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر شاید گھنٹوں بھی ہم بات کریں تو کم ہے، لیکن ٹیک ہوم میسج جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ الحمدللہ ہمارا دین محفوظ ہے، انٹیکٹ ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا اہتمام ہے، اور کب تک رہے گا؟ کم از کم قیامت تک تو ہمیں یقین ہے کہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان کا احتساب کس بنیاد پر ہونا ہے؟ اسی دین کی، اسی معیار پر ہونا ہے۔ تو کسی بھی طرح کی اس پریشانی میں نہ پڑیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دین کہیں کھو گیا ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سیٹ ہے۔ تھوڑی سی ایفرٹ کریں، تھوڑی سی ہمت لائیں، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور جو علم حاصل کرتے جائیں اس کو عمل میں، کیونکہ علم لے لیا اور عمل نہیں ہے تو یہ علم گلے کا توق بن جائے گا۔ علم اور عمل کی اس کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں بڑا کنفیوز ہوں، ہاتھ یہاں باندھوں کہ یہاں باندھوں، تو ان سے جب سوال کرو کہ میاں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہو، تو وہ اپنا منہ ایسے کر لیتے ہیں اور ایسے نہیں، وہ اصل میں ایسا ہے۔ ارے تمہیں یہ تو پریشانی ہے کہ آمین زور سے کہنی ہے کہ ہلکی، تمہیں یہ تو پریشانی ہے کہ یہ اور وہ اور ایسے اور تیسے، اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی سچ بولنے پر کوئی شک ہے کسی کو؟ دیانتداری پر کوئی شک ہے کسی کو؟ حرام خوری، حرام سے بچنے کے حوالے سے کوئی اختلاف ہے کسی میں؟ اور یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نظروں کی حفاظت، کوئی اختلاف ہے اس معاملے میں؟ کوئی محرم نہ محرم کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے؟ بے حیائی کی ڈیفینیشن کسی کے ہاں کچھ اور ہے، کسی کے ہاں کچھ اور ہے، ایسا کچھ ہے؟ تو جو چیز الحمدللہ 95% پوری طرح سے انٹیکٹ ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ جو 5% پہ کہیں اختلافات ہیں ان کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کن کن کنفیوژنس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور امت کو امت بنانا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بس بڑے انشراح صدر ہے مجھے اس پہ الحمدللہ، اس لیے میں کہنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوتا، آج اگر یہاں وہ نظام جسے ہم خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں، اگر نافذ ہوتا تو کیا اسرائیل کی ہمت ہوتی غزہ میں یہ ظلم کرنے کی؟ بلکہ مجھے بتائیے کہ اسرائیل ہوتا؟ تو اگر واقعتاً غزہ کے مظلوم مسلمانوں یا فلسطین کے اور دنیا کے کسی بھی جگہ کے اور ایون پاکستان کے اندر ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کا کوئی درد میرے دل میں ہے، تو میری زندگی کا اولین مقصد ہوگا اس ملک میں دین اسلام کو نافذ کرنا۔ اور جو اس کے لیے اپنے آپ کو پوری سچی نیت کے ساتھ لگا رہا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، طریقہ کار اب ٹھیک ہے، دیکھیں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، جس منہج کو، جس طریقے کو آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح، بس ٹھیک ہے۔
اس کام میں جو لگ گیا الحمدللہ وہ غزہ کا مجاہد ہے، وہ فلسطین کا مجاہد ہے، وہ دین اسلام کا مجاہد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمایا. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.